صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ صف. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کی تصدیق کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم. تو ہم سب بھی تسبیح کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اللہ کی تسبیح کی ہے. یہ جو آیت سور چل رہی ہیں سب مسبحات کے لیے آتی ہیں، سبحات سے شروع ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ شروع ہوئی ہیں. اللہ کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، بے شک اور وہ غالب اور حکیم ہے. اے لوگوں مان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو. یہ آیت جب یہ نازل ہوئی تھی تو یہ اس لحاظ سے نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ وہ یہ کہتے کہ مطلب کوئی قرآن میں ایسی صورت کیوں نہیں اترتی جس میں قتل کا حکم دیا جائے. جب اتر گئی وہ صورتیں تو ہم نے خود قرآن پہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دیکھ رہے تھے ان کے اوپر جو ہے موت کی غشی چھا رہی ہو، یعنی ان کو یقین رہتا کہ قتل کا حکم، قتال کا حکم آ جائے گا. تو جب وہ اس طرح باتیں بنایا کرتے تھے تو اس میں یہاں پہ میں اس کو تھا بھی یہاں پہ شاید کہیں. اچھا، تو پھر یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ جب ان سے یہ وہ آیتیں اتر گئیں، جب کا حکم دے دیا گیا تو پھر جو ہے انہوں نے جو ہے اس سے اعراض کرنا شروع کر دیا، خاص طور پہ منافقین نے یا وہ لوگ جن کے دلوں میں کمزور ایمان تھا. ایک تو یہ بات تو چلے ان کے لیے تھی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم بھی اگر اپنا کہ ہم کتنی باتیں جو ہے کہتے ہیں اور وہ کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ دو باتیں دو طرح کی ہو سکتی ہیں، جیسے ایک تو درس و تدریس کے لحاظ سے ہے اور دوسری یہ کہ جو ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں یا بڑوں کو نصیحت کر رہے ہیں، جو بھی واٹ ایور. تو ہم خود اس پر کتنا پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں یا کوئی بات بھی کر رہے ہیں تو کیا وہ خود اس کا عملی نمونہ ہے کہ نہیں. تو کیونکہ جو بات جب تک یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت ناپسند ہے کہ بندہ وہ کام خود نہ کرے اور دوسروں کو کہے. اور یہ اسی لحاظ سے درس کے لحاظ سے بھی ہے. یہ کسی کو انسان جو ہے درس دے رہا ہو، نصیحت کر رہا ہو، واعظ کر رہا ہو، دعوت اللہ دے رہا ہو، لیکن اگر اس کا خود عمل اس کے اگینسٹ ہے تو وہ بھی سخت ناپسندیدہ حرکت ہے. اور یہ کام یہودی جو ہے وہ بہت زیادہ پیمانے پہ کیا کرتے تھے کہ جو ہے ان کے سارے علماء جو اور رہبان جو تھے، ان کے پریسٹ جو تھے، وہ کیا کہ وہ خود تو عمل نہیں کرتے تھے، لیکن لیول پہ جا کے جو ہے وہ خوب درس و تدریس کیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ یہ کرو، سارے احکامات ان کے اوپر لاگو تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ بہت سخت ناپسندیدہ تھے. اللہ کو تو پسند. پھر یہ ہے نا کہ منافقین جو ہے اس میں عہد کا معاملہ آ جاتا ہے کہ عہد اگر کریں تو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے. تو اس کے لحاظ سے کوئی شخص اگر اللہ سے کوئی عہد کرے، مثلا کسی چیز کی نظر مانے یا بندوں سے کوئی معاہدہ کرے یا کسی سے کوئی وعدہ کرے تو اسے وفا کرنا لازم ہے، الا کہ وہ کام بجائے خود گناہ ہو جس نے عہد یا وعدہ کیا ہو. اور گناہ ہونے کی صورت نہیں کرنا چاہیے جس کا عہد یا وعدہ کیا گیا، لیکن یہ کہ اس کا کفارہ دے دینا چاہیے اگر غلط کام کی نیت بھی کی تھی. تو اس موقع پہ یہ ارشاد فرمائے گی تو بات والی آیت کو ان کے ساتھ ملا کر پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود ان لوگوں کو ملامت کرنا ہے جو اسلام کے لیے سرفروشی اور جاں بازی کے لمبے چوڑے وعدے کرتے تھے، مگر جب آزمائش آتا تو بھاگ نکلتے تھے. اور سم ٹائم ہم اپنی باتیں کر جاتے ہیں لیکن جب وقت ہو ہمارے اندر بھی وہ ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیسے کر سکیں. کیونکہ جیسے میں بھی اگر میں بھی بتاتی ہوں، میں تو میں بھی عمل میں کمزور ہوں. میں کیونکہ ظاہر انسان صرف بتانا میرا کام ہے اور عمل کرنے کا جو کام ہے وہ ہم سب کا ہے. تو یہ کیا لوگ جی آپ لوگ یہ کریں اور میں اگر عمل نہ کر رہی ہوں تو ظاہر کتنی زیادہ مطلب غلط بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کو کتنی پسندیدہ ہوگی. تو جب میں بھی اگر آپ سے بات کرتی ہوں میں یہی کہتی ہوں کہ بھائی آپ کو بھی کرنا چاہیے اور مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے. تو جب بھی ہم کسی کو کوئی بات کہیں تو اپنے اوپر سب سے پہلے اس کو خود دیکھیں خود، اور نیت بھی یہی ہو
کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے والا بنا۔ اب اس نیت کے ساتھ جو انسان دوسروں کو اچھی بات بتا سکے۔ اللہ کو تو لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح سب بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جو تعریف کی ہے یہاں پر کہ وہ کس طرح لڑتے ہیں، وہ بالکل ایک سیسا دیوار کی طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب دشمنوں سے لڑنے کہا ہے تو کہا تھا کہ اپنے اپنے گھوڑے اور اپنے جو جانوروں کو جو ہے مضبوط باندھو، اپنے آپ کو مضبوط کرو، سارا ہتھیار ایون کہ نمازوں کے لیے میں بھی جو ہے مطلب اپنی جب وہ نمازیں پڑھتے تھے اس میں بھی جو تھا وہ بڑا خیال رکھتے تھے کہ ایک صف آ کے پڑھ جاتی تھی نماز، پھر وہ واپس چلی جاتی تھی اور پھر دوسری آ کے پڑھتی تھی تاکہ دشمنوں کے مقابلے دشمنوں کے ساتھ وہ لڑ رہے ہوں تو دشمن کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی جو ہے ان کو کمزور نہ پائیں۔ اور اسی طرح ان کی جو صفیں ہوتی تھی وہ بہت ہی مکمل ہوتی تھی، بہت ہی الرٹ ہوتی تھی، بالکل اسی طرح جیسے ہم پریڈ دیکھتے ہیں تو پریڈ کتنی اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے ہمیں جب ہم کو رہی ہوتی ہے تو نظر آتی ہے نا، اسی طرح مسلمانوں کی وہ قوم تھی وہ مطلب اس طرح سے لڑتے تھے، اسی لیے جو ہے انہوں نے کتنے بڑے بڑے جو ہے قوموں کے اوپر فتح حاصل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی فوج کو بھی اس طرح ترتیب دیتے تھے کہ وہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ وہ بہت بڑی فوج ہے۔ بدر کے مقام پہ بھی، احد کے مقام پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فوجوں کو ارینج کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ان کے خواب جو وہ بڑا دکھا رہا تھا، حالانکہ کتنے تھوڑے سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی حکمت عملی جو ہے بعد میں دوسرے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی، جیسے خالد بن ولید ہیں جن کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں تو ان کو آتا تھا کہ کس طریقے سے فوج کو، حالانکہ کم ہوتی تھی دشمنوں کے مقابلے میں، لیکن وہ فوجوں کو اس طرح ارینج کرتے تھے کہ وہ لگتا تھا کہ وہ پوری ہر طرف فوج ہی فوج ہے۔ تو یہ حکمت عملی جو تھی وہ مسلمانوں کو آتی تھی اور یہی ان کی جو کامیابی کا سبب بنتی تھی اور اللہ کی مدد کے ساتھ۔ پھر یہ فرمانے کہ اول تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے وہی اہل ایمان سرفراز ہوتے ہیں جو اس کی راہ جان لڑانے اور خطرے سہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کو جو فوج پسند ہے اس میں 3 صفات پائی جانی چاہیے۔ یہ کہ وہ سوچ سمجھ کر اللہ کی راہ میں لڑے اور کسی ایسی راہ میں نہ لڑے جو فی سبیل اللہ کی تعریف میں نہ دی ہو۔ اپنے وطن کے لیے لڑ رہے ہیں یا اس طرح سے لڑ رہے ہیں، وہ لڑے تو صحیح، لیکن یہ کہ وہ شہادت کس آتی ہے وہ چیز۔ شہادت جب ہی انسان جو ہے اللہ کے لیے لڑتا ہے یا دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے۔ تو عقیدے اور مقصد میں کامل اتفاق ہو، یعنی سیسا پلائی دیوار کے مانند کھڑی نہیں ہو سکتی جب تک اس پہ ذیل جائے۔ عقیدے اور مقصد میں کامل اتفاق ہو جو اس کے سپاہیوں اور افسروں کو آپس میں پوری طرح متحد کر دے، ایک دوسرے کے خلوص پر اعتماد ہو جو کبھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا کہ سب فی کے اپنے مقصد میں مخلص اور ناپاک اخلاق ہوں۔ اخلاق کا بلند معیار جس سے اگر فوج کے افسر اور سپاہی نیچے گر جائیں تو ان کے دلوں میں نہ ایک محبت پیدا ہو سکتی ہے، نہ اپنے مقصد کا ایسا عشق اور اسے حاصل کرنے کا ایسا پختہ عزم جو پوری فوج میں سرفروشی اور جاں بازی کا ناقابل تسخیر جذبہ پیدا کر دے۔ یہی تھی وہ باتیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ایک ایسی زبردست عسکری تنظیم اٹھی جس سے ٹکرا کر بڑی بڑی قوتیں پاش پاش ہو گئیں اور صدیوں تک دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ اب اس کے آگے اللہ موسیٰ السلام کی بات بتا رہے ہیں، اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات قوم سے کہی تھی کہ میری قوم کے لوگوں تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہارا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کر لی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھ لیے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، یعنی اتنی کھلی کھلی نشانیاں دیکھنے کے بعد بنی اسرائیل نے جیسے ہی کراس کیا سمندر کو، جب فرعون ان کے آنکھوں کے سامنے ڈبویا، تو جب وہ آگے ہی چلے ہوں گے تو ان کو ایک قوم نظر آئی کہ وہ جو ہے بتوں کو پوج رہی، انہوں نے کیا کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے خدا بنا دو۔ تو کتنی زیادہ وہ ناشکری قوم تھی کہ انہوں نے آنکھوں سے جو ہے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تھی جو موسیٰ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو تھی انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موسیٰ اسلام کو تنگ کیا، اے موسیٰ اللہ سے یہ کہہ کے آؤ، اے موسیٰ، اور ان سے کہتے بھی کس طریقے سے تھے کہ جیسے وہ نبی نہیں ہے، جیسے وہ عام آدمی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ایسا سکھایا کہ ہمارے اپنے نبی کی عزت کیسی کرنی چاہیے، ان کے آگے جو ہے اپنی آواز ریز نہیں کرنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنا چاہیے، ہمیں اس طرح ان سے بات نہیں کرنی چاہیے جس طرح ہمیں آپس میں کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیہ میں بات کرنے کے لیے صدقہ بھی ٹھہرا دیا تھا، تو کتنا مقام دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ایٹیکیٹ سکھائے ہیں۔ لیکن یہاں پہ موسیٰ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم نے مجھے اتنی اذیت دی، ان کی اپنی قوم نے جو ہے ان کو بات بات پہ اے موسیٰ، یعنی اس طرح بدتمیزی سے ان سے بات کرتے تھے جیسے کوئی نبی نہیں ہے، جیسے کوئی گرا ہوا حقیر آدمی ہے، ٹھیک ہے نا۔
तो फिर क्या हुआ कि फिर उनके इसका मतलब था कि उनके दिल टेढ़े हुए। नहीं, अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा उनको मतलब हिदायत की जो थी दिखाई उनके सामने जो है वो कोहे तूर का पहाड़ जो है उठा के ऊपर कर दिया उनके लिए। तौरात उनके सामने जो है कि तख्तियों पे लेके लिखी हुई लेके आए मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन उसके बावजूद भी मानो सलबा उनके ऊपर उतारा गया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि उनके दिल टेढ़े थे। उन्होंने हक़ को इख्तियार ही नहीं किया। तो जब उन्होंने हक़ को नहीं माना और उसको इख्तियार नहीं किया तो अल्लाह ताला ने भी उनके दिल को टेढ़ा कर दिया। और दुनिया में सुन्नत रही है कि जब इंसान नहीं मानता, उसके सामने रोशन दलीलें आ जाती हैं, तो फिर अल्लाह ताला उन लोगों को फिर ऐसे ही छोड़ देता है। आखिरकार उनके दिलों पर मोहर लग जाती है। अल्लाह फ़ाज़िल को देता। और याद करो ईसा इब्न मरियम की वो बात जो उसने कही थी, "ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। तस्दीक करने वाला हूँ उस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद।" ठीक है ना? उसी तौरात को वो शरीयत जो थी वो तौरात वाली ही थी। लेकिन उसी की जो है तजदीद करके अल्लाह ताला ने फिर इंजील दी थी, क्योंकि उसमें जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेज़ कर दी थी तौरात के अंदर। अपने जो है ट्विस्ट कर दिया था उसको, तो फैब्रिकेट कर दिया था तो तौरात को, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको इंजील दी थी जिसमें उसी को जो है तजदीद की गई थी तौरात की। तो वो यही कह रहे हैं कि तस्दीक करने वाला हूँ उस तौरात की जो मुझसे पहले आई हुई मौजूद है, और बशारत देने वाला हूँ एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा। तो तौरात में भी और इंजील में भी जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अहमद बताया गया है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया कि मैं मोहम्मद हूँ और मैं अहमद हूँ और मैं हाशिर हूँ। और इसी तरह जो है इनकी इनकी अपनी भी किताबों में ज़ाहिर जो इनकी किताबें थी उसके अंदर भी लिखा हुआ था कि अल्लाह ने और इसके अर्श के गिर्द झमकटा लगाए नहीं, इनकी शायरी के अंदर मुसलमानों की, अल्लाह ने और उसके अर्श के गिर्द झमकटा लगाए फरिश्तों ने और सब पाकीज़ा हस्तियों ने बाबरकत अहमद पर दुरूद भेजा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम जो था वो अहमद भी था। अहमद का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने वाला या जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई हो, दोनों ही माने इसके, ठीक है ना? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने वाले थे, और दुनिया में देखिए आपकी उनकी कितनी ज़्यादा तारीफ़ की जाती। और इंजील यूहन्ना इस बात पर गवाह है कि मसीह की आमद के ज़माने में बनी इसराइल 3 शख्सियतों के मुंतज़िर थे। एक मसीह, दूसरे हज़रत इलियास और तीसरे वो नबी। तो ये वो नबी करके अभी भी वो बोलते हैं वो नबी। तो उनका मकसद यही था कि जो नाम अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंशन किया था अहमद के नाम से, वो उनको पता था कि वो नबी आने वाला है। लेकिन वो ये समझते थे कि ये नबी जो है हमारी बनी इसराइल में ही आएगा, ज़ाहिर है उसी के आदी थे। तब जब देखा कि वो के उम्मियों में उतर गए हैं, तो उन्होंने जानते-बूझते जो है उनका इनकार कर दिया। सारी चीज़ें उनकी जो जो कुछ अल्लाह ताला ने निशानियाँ बताई थी, सब कुछ उनको नज़र आती थी, और अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि उनको पहचानने में शुबा ही नहीं होता जितने बेटों को पहचानने में उन्हें कोई शुबा नहीं होता। तो इसी तरह वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब को इस तरह पहचाने, लेकिन हसद और बुग़्ज़ की वज़ह से जो है उन्होंने इनकार कर दिया। मगर जब वो उनके पास खुली-खुली निशानियाँ लेकर आया तो उन्हें कहा ये तो सरे ही धोखा है। अब भला उस शख्स से बड़ा ज़ालिम और कौन होगा जो अल्लाह पे झूठे बहतान बाँधे, हालाँकि इसे इस्लाम अल्लाह के आगे सर-ए-ताज झुका देने की दावत दी जा रही हो। ऐसे ज़ालिमों को अल्लाह हिदायत करता। ये लोग अपने मुँह की फूँकों से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह का फैसला ये है कि अपने नूर को फैलाएगा, ख्वाह काफ़िरों को ये कितना ही नागवार हो। यानी जंगें हो रही थी और जंग ओहद में ज़ाहिर-सी बात है मुसलमानों को शिकस्त हो गई थी, तो उससे क्या हुआ था काफ़िरों के, यहूदियों के, सबके जो है बहुत ज़्यादा वो बुलंद हो गए थे हौसले। वो और ज़्यादा दलीर हो गए थे क्योंकि मुसलमान जो थे उस ज़्यादा जो थे कमज़ोरी की हालत में थे जंग ओहद की शिकस्त के बाद। लेकिन मुसलमानों को यहाँ पे हिम्मत दिलाई है, ज़ाहिर है ये भी अल्लाह ही की तरफ से थी चीज़ें, जो भी हो रहा मामला हो रहा था अल्लाह की तरफ से। तो यहाँ अल्लाह ताला उनको इत्मीनान दिला रहा है कि कुछ भी हो, जितना भी कोशिश कर लें कि वो नूर अल्लाह की, अल्लाह अपने नूर को बुझने नहीं देगा और उसको मुकम्मल करके रहेगा, ख़्वाह काफ़िरों को ये कितना ही नागवार हो। वही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा है ताकि इसे पूरे के पूरे दीन पर गालिब कर दे। ख़्वाह मुशरिकीन को ये कितना ही ना कितनी कोशिश की मुशरिकीन ने कि किसी तरह से इस दीन को मिटा डालें। पूरी की पूरी कौमें मिल गईं, पूरे यहूदी, ईसाई सभी कोई मिल गए कि इस दीन को मिटा डालें। कि सारे इससे इनके बुतों पर, इनके अपने खुदाओं पे जो थी वो ज़रब पड़ रही थी, इनके अपने दीन पे जो थी वो ज़रब पड़ रही थी। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला यहीं पे इनको बता रहा है कि चाहे मुशरिकों को कितना भी नागवार हो, अल्लाह का दीन जो है वो फैलेगा। और वो देख रहे थे कि जिससे मुसलमान जो है वो मुसलमानों की तादाद जो थी वो बढ़ती जा रही थी। ऐ लोगों जो ईमान लाए, मैं बताऊँ तुमको वो तिजारत जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा। तो क्या है वो तिजारत?
ایمان لاؤ اللہ کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ قتال اور جہاد جو ہے وہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں۔ قتال میں صرف قتال ہی ہوتا ہے یعنی جنگ کرنا، لیکن جہاد کے اندر جو ہے وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، جان، مال، پیسہ، مطلب جو اسکلز، وقت، جو بھی چیزیں ہیں ان تمام کا نام جو ہے وہ جہاد ہے۔ اور اسی لیے یہ جو ہمارے جو لوگوں کے اندر جو کمی ہو گئی کہ وہ جہاد کا نام جو ہے وہ ایک اس لیے وہ یوز کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ زیادہ جو ہے ہمارے جو یہ اس میں یورپین کنٹریز کے اندر یا اس میں جو مسلمانوں کو کیوں ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، بلکہ اکثر جو ٹیچرز ہوتی ہیں جن کو اتنا پتہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ مسلمان جو بڑے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں۔ اس نے مجھ سے اس طرح کی بات کی ایک ٹیچر نے نا، وہ مطلب گورنمنٹ اسکول تھا کوئی، تو ان کو اتنا زیادہ ان کو انفارمیشن ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر جو مسلمانوں کا جو خراب کر گیا ہے وہ اسی لیے کہ غلط انفارمیشن پہنچا کے طالبان کا ذکر کر کے یا اس کا کر کے، ظاہر ہے اگر کوئی گروپ ہے بھی تو لیکن مسلمانوں کی اکثریت تو اس طرح کی نہیں ہے، وہ دیکھتے بھی ہیں مسلمان بیچارے اس طرح نہیں، لیکن ان کے اندر جو ہے یہ کانسیپٹ پیدا ہو گیا کہ مسلمان جو ہے ایکسٹریمسٹ ہیں۔ حالانکہ قتال کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے اور جہاد کا معاملہ مختلف ہے، لیکن جہاد کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ اس کو جو ہے غلط اس کے اندر وہ، اور اب تو جہاد کا تو وہ معاملہ ہے ہی نہیں، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تھا قتال کا معاملہ، یہ صحابہ کرام کے زمانے میں فتوحات ہو رہی تھی اور ظاہر سربلندی ہو رہی تھی، اب تو ہمیں دور دور تک یہ چیزیں نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو جہاد کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی مالوں سے اپنی جانوں سے، یہ تمہارے در ہے۔ تو جہاد کرنے کے سوچنا پڑتا ہے انسان کو کہ جہاد ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، ہمیں اپنا ٹائم، اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی اسکلز کس جگہ پہ لگانی چاہیے، کون سی رائٹ جگہ ہے جہاں پر ہمیں لگانی چاہیے۔ تو ایسی مطلب ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں پہ یہ کام آئے، غلط جگہ پہ نہ لگائیں کہ جہاں ہماری جو بلکہ ہم جو ہے وہ فائدہ مند نہ ہو بلکہ مان لیجیے وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ بالکل ایسی جگہ پہ چلے جائیں، بالکل جہاں پر ہمیں ہمارا جو سنانا یا کرنا جو ہے فائدہ مند نہ ہو۔ تو پہلے ایسی جگہ ڈھونڈنی چاہیے، ایسے لوگ ڈھونڈنے چاہیے جو ہمارے ساتھ مل کر بیٹھیں، پھر ہم ایسا اپنا کام شروع کریں۔ ایک دم سے جا کے جو بتا دینا یا کھڑے ہو جانا پورے لوگوں کے سامنے، تو یہ بھی حکمت عملی جو ہے یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ جو ہے پہلے بات کو شروع کریں، کامن گراؤنڈز کے اوپر بات شروع کریں، اس کے بعد جو وہ آیا پھر اور اگر ہم نے بھی خود کوئی کام کرنا ہے تو پہلے ہمیں آپس میں لوگوں کا گروپ بنانا پڑے گا، آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا پڑے گا، پھر اس کو آرگنائز کرنا پڑے گا، جو آہستہ آہستہ پہلے خود سیکھنا پڑے گا، اس کے بعد جا کے پھر دوسروں کو سکھانا پڑے گا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو تعلیم دینا پڑے گی، جب ہم اس تعلیم کو لے کر تیار ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم اس کو زیادہ بہتر طور پہ آگے پہنچا سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ کہ اگر اداروں میں، اپنے دوستوں میں اصلاح کا کام کرنا ہے وہ ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں، فرض کریں کیا وہاں پر ہم ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ تر نان مسلمز ہیں، تو اس کے لیے پہلے ہمیں گراؤنڈ بنانا پڑے گا اپنا۔ تو جب گراؤنڈ تیار ہوگا اس کے بعد ہی ہم اپنا کام پراپر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں نہیں ہوں گی اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جسے تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخرت اصل تو جو وہ ہے وہ آخرت ہی ہے۔ اگر دنیا میں جدوجہد بندہ کرے گا، جو بھی اپنے جان سے، مال سے، جس چیز سے بھی وہ جہاد کرے گا، اس کا تو اصل میں صلہ جو ہے وہ آخرت کے اندر ہے۔ لیکن انسان دنیا میں بھی اس کا رزلٹ دیکھنا چاہتا ہے نا، مسلمان چاہتے تھے کہ سارے انہیں جو ہے فتح نصیب ہو یا انہیں کامیابیاں نصیب ہوں، وہ دنیا میں بھی اس کا رزلٹ دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں جو تم جلدی جو حاصل ہونے والی چیز مانگتے ہو وہ بھی تمہیں حاصل ہو جائے گی، یعنی فتح، یعنی کہ یہ جو جلد حاصل ہو جانے والی فتح یعنی مکہ فتح ہو جائے گا۔ تو پھر جو ہے مسلمانوں کی بہت مطلب بڑی خوشخبری ہوگی اس وقت۔ اے نبی اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو، خبری دی جا رہی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسی ابن مریم نے حواریوں سے خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جب مکہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا پورا سوچ لیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے مدینہ کے لوگوں کو جو ہے انصار بنا کے جو ہے بھیجا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اور انہوں نے دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمارے ساتھ آ کر رہیں، اور پھر انہی کی اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ آپ جب وہ ماحول پیدا ہوا وہاں پر، مدینے کے لوگوں نے وہاں جا کے اسلام پھیلایا، لوگوں نے وہاں پہ ایکسیپٹ کر لیا،
مکے میں لوگ نہیں کر رہے تھے، لیکن مکے تیزی سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ویلکمنگ تھے سارے کے سارے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے ہیں تو پورا کا پورا جو ماحول جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سازگار ہو چکا تھا، اور بہت ہی ان کو وارم ویلکم کیا گیا تھا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ حق کیا تھا قرآن کے اندر، یہ ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک اقتدار سے جو ہے مجھے عزتی کے ساتھ نکال، اور عزتی داخل کر، اور اقتدار کو میرا جو ہے میرے لیے ایک اقتدار کو میرا وہ بنا دے، تو ان کو جو ہے وہ اقتدار پھر اللہ تعالیٰ نے، ان کی جو دعا تھی اللہ ہی نے سکھائی تھی، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے مدینے کے اندر وہ اقتدار دیا۔ تو اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی حواریوں سے جب انہوں نے دیکھا کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ بالکل مادہ ہو گئے تھے، تو انہوں نے پھر اس وقت کہا تھا کہ کون میرا ساتھ دے گا؟ تو حواری اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں، اور ہمارا نام جو ہے گواہوں میں لکھ لیں کہ ہم ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا حواری کا مطلب بھی مددگار کے ہوتے ہیں، انصار کے معنی بھی مدد۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، اور وہی غالب ہو کر رہے بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ سورہ جمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم سے ہم پڑھتے ہیں سبوح قدوس و رب الملائکہ، ہم رکوع میں یا سجود میں پڑھتے ہیں نا دعا، تو سبوح بہت زیادہ تعریف والا تسبیح سے ہی نکلا ہے، تسبیح کو ہی مطلب اب اگر مبالغہ کر تو یہ اس سے نکلا ہے سبوح بہت زیادہ تعریف والا، قدوس بہت یعنی اسی سے ہر عیب سے پاک، بالکل پاک، اور رب الملائکہ تو قدوس ہے اور زبردست اور حکیم ہے، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے اور ان کی زندگی سنوار اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر جو ہے انہی کے اندر سے انہی کے بھائیوں میں سے جو ہے ایک نبی اٹھائے، امیوں کے اندر سے ہی جو پڑھ نہیں تھے، یا پڑھے لکھنے سے مراد ان کو جو تھی کتاب ان کے پاس نہیں تھی، کیونکہ اہل کتاب کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے الگ کہا ہے، کیونکہ ان کے اوپر کتاب آ چکی تھی، اور امی ان کو اس لیے کہا، اس معنوں میں امی کہا ہے کہ وہ جو تھے ان کے اوپر کتاب نہیں آئی تھی کہ دین کیا ہے، اور کتاب جانتے تھے کہ دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، آخرت کیا ہے، سب ان کو پتا تھا، پروفٹس کون ہوتے ہیں، کتاب کیا ہوتی ہے، ان کو سب معلوم تھا، لیکن جو ہے عرب کے جو لوگ تھے ان کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اس لیے جو ان کی جو اصطلاح پڑی جو تھی وہ امی تھی، اور یہودی بھی جو تھے ان کو امی کہتے تھے، اور اسی لیے وہ کہتے تھے کہ ہم زیادہ اعلیٰ درجے کے ہیں، اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر امیوں کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے، ہم امیوں کے کچھ بھی مال کھا جائیں، کچھ بھی کھا جائیں، ہماری کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اللہ کے ہیں، ہمارے نبی آئے، ہمارے میں نبی آئے، ہمارے پاس کتاب۔ اچھا، جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جو ہم آگے پڑھ چکے ہیں کہ نبی مقصد کے لیے آئے ہیں، قرآن پڑھ کے سنانے کے لیے، ان کی زندگی عطیہ کرنے کے لیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے لوگ کیسے تھے، کس قدر مطلب ایک بہت ہی زیادہ جو ہے وہ قوم تھی، بالکل اس میں پستی میں گری ہوئی قوم تھی، اگر ہم دیکھیں عرب کی قوم جو تھی، کوئی تربیت نہیں تھی، کوئی طریقہ نہیں تھا، تو وہ اس قوم کو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو ہے جب دعوت دی تو ان کو پستیوں سے نکال کے جو جب روشنی میں لائے، بہت ہی بہترین قوم بن گئی، تو ان کی زندگیوں کو سوار تزکیہ کیا اور ان کو کتاب اور تعلیم دی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، اللہ زبردست اور حکیم ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عرب قوم تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر کی ان دوسری قوموں اور نسلوں کے لیے بھی ہے جو ابھی آ کر اہل ایمان میں شامل نہیں ہے، یعنی پوری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا وہ قرآن کا تھا،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उम्मी थे, उनकी कौम जो थी वो उम्मी थी। लेकिन इसीलिए जो है उनको बेस्ट वो उनकी जो ज़बान थी, बहरहाल वो कुछ भी थे, पस्ती में गिरे हुए थे, लेकिन ज़बान कितनी बेहतरीन थी। लिंग्विस्टिकली जो थे वो पहुँचे हुए थे। जो है हर दौर में जब कोई मौज़िज़ भेजता है ना, तो उस दौर की जो है जो उस वक़्त जो एक बेहतरीन प्रैक्टिस चल रही होती है, उस लिहाज़ से अल्लाह ताला मौज़िज़ भेजा करते हैं। तो कुरान भी जो किसी एक मौज़े का हिस्सा है, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो थी वो या आप ये कहीं फार्मेसी जो थी वो हाई लेवल पे पहुँची हुई थी। तो अल्लाह ताला ने इसी तरह से आपको जो मौज़े दिए थे, वो उसी पे बेस करते थे, कि वो जो अंधों को कि वो कर देते थे, बल्कि मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। ठीक है? जब कूड़ी को जो बर्स की जो बीमारी होती हाथ लगाते थे, तो सही कर दिया करते थे। तो तिब मतलब वो ये कहते थे कि हम तिब में इतने आगे हैं, लेकिन इन चीज़ों का इलाज उनके पास नहीं था, जो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो मौज़े दिए थे। बिल्कुल इसी तरह जो है मूसा अलैहिस्सलाम यानी मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का बहुत ज़्यादा ज़ोर था। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको ऐसे मौज़े दिए कि जो जादू को नलिफ़ाई करें। तो जब भी किसी भी रसूल को मौज़े दिए गए, उनके ज़माने के लिहाज़ से दिए गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ा क्योंकि वो उम्मी कौम थी, अल्लाह ताला ने कितना बड़ा उनको मौज़ा दिया था कि वो किताब दी थी और वो देखेंगे वो इतनी लिंग्विस्टिकली इतने ज़्यादा मतलब अगर किसी को कुरान समझना है ना, उस कुरान की अरबी समझनी है, तो आज के दौर की अरबी से उनका काम नहीं चलेगा। कुरान की अरबी को समझने के लिए कुरान के उस दौर में जाके सीखना पड़ेगा जो आलिम, जो स्कॉलर्स भी यही कहते हैं कि उन कुरान को सीखने के लिए, उसकी अरबी को सीखने के लिए उनको जो है वो उसी दौर में वापस जाना पड़ेगा, जो उस ज़माने बोला ज़मानों की किताबों को पढ़ना पड़ेगा, उस ज़माने में शायरी को पढ़ना पड़ेगा, इस कुरान को समझने के लिए। क्योंकि उस दौर का जो नाज़िल करदा कुरान है, जैसे हम ये कहें कि जो उर्दू की जो शायर अब जब हम उर्दू की शायरी को अब हम पढ़े तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। देखिए उर्दू हमारी ज़बान है, लेकिन शेरो शायरी अगर अब हम पढ़े तो हमें नहीं समझ में आते कि इसके क्या-क्या माने फिर हम जब भी हम स्कूलों में पढ़ते थे हमें टीचर्स जो है तशरीह करके बताती थी। तो इसीलिए कुरान को जो कहते हैं कि अगर समझना है तो जो पहले ज़माने के जो शेर हैं, जो शोरा ने जो शायरी लिखी हुई है, उसमें जाकर देखें। तो इसीलिए जो कुरान जो था वो जैसे ही वो सुनते थे उन पर वो जो है अब वो उनको समझ में आने लगता था और कहते थे कि ये तो वाक़ई कोई मतलब बेहतरीन चीज़ है, जिनके दिलों में उतर जाती थी। और जो मुतकब्बिर थे लेके बाद भी जो नहीं मानना चाहते उनको राह हक से फिर रोक दिया गया। तो ये है जो अभी उनसे नहीं मिला अल्लाह ज़बरदस्त और हकीम है, ये इसका फ़ज़ल है जिसे चाहता है देता है, वो बड़ा फ़ज़ल फ़रमाने वाला है। उनको तौरात का हामिल बनाया गया था मगर उन्होंने बार ना उठाया। उनकी मिसाल उस गधे की सी है जिस पर किताबें लदी हुई हों, इससे भी ज़्यादा बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुठला दिया। यहाँ पर जो है यहूदियों का ज़िक्र किया जा रहा है, इस्राइल का ज़िक्र किया जा रहा है, उनके उलमाओं का ज़िक्र किया जा रहा है कि उनके पास इतनी नॉलेज थी, अल्लाह ने उनको तौरात दिया था, हामिले ने तौरात दिलाया था। उनके पास इतनी नॉलेज थी, लेकिन क्या किया उन्होंने उसको जो है इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको उन्होंने यूज़ ही नहीं किया, उन्होंने उसको अपने ऊपर इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अल्लाह ने कहा कि वो गधों की तरह हैं, बस किताब दो। और वो ना समझते हैं, ना उसके ऊपर अमल करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आज का इंसान भी, आज का मुसलमान भी पीएचडी डिग्री ले ले, दुनिया ज़माने की कितनी पीएचडी कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन अगर वो दीन का इल्म उसके पास नहीं है, अल्लाह की उसकी मार्फत की उसको पहचान नहीं है, उसे ये नहीं पता कि नमाज़ रोज़ा जो है करना भी है कि नहीं करना, तो अल्लाह की नज़र में वो जाहिल है। वो जाहिलों से भी अगर एक जाहिल भी अगर नमाज़ रोज़ा पाबंदी से कर रहा है अल्लाह को पहचाने, तो अल्लाह के नज़दीक जो है वो बंदा जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा, बनिस्बत उस शख्स के उसने दुनिया की सारी नॉलेज हासिल कर ली, लेकिन उसने वो चीज़ नहीं हासिल की जो उससे उसको अल्लाह तक पहुँचा देती। तो उनकी मिसाल भी बिल्कुल अल्लाह ताला ऐसे ही कहता है कि गधों के ऊपर जो है किताबें लाद दी गई हैं कि कर लो ये तो दुनिया का ही सामान है ना, दुनिया में ही रह जाना है। ये किताबें, ये पढ़ाई, ये सब कुछ अगर अल्लाह को नहीं पहचाना किसी ने। तो अगर तुम्हें ये घमंड है कि बाकी सब लोगों को छोड़कर बस तुम ही अल्लाह की चाहिए तो की तमन्ना करो अगर तुम अपने ज़हन में सच्चे हो। सारे वो कहते थे हम अल्लाह के चहीते हैं लेकिन दुनिया से इतनी मोहब्बत थी कि दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम अगर अल्लाह के चहीते हो तो तुम्हें तमन्ना करना चाहिए और जल्द से जल्द तुम्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हें मौत आ जाए लेकिन तुम तो दुनिया की तरफ लपके हुए हो। लेकिन ये हरगिज़ की तमन्ना ना करेंगे अपने करतूतों की वज़ह से जो कर चुके हैं। उन्हें खुद पता है कि हम क्या कर रहे हैं। और अल्लाह इन ज़ालिमों को खूब जानता है। इनसे कहो जिस मोह से तुम भागकर रहेगी, फिर तुम उसके सामने पेश किए जाओगे जो पोशीदा और ज़ाहिर का जानने वाला है। वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। ए लोगों जो ईमान लाए चाहे नमाज़ के लिए जुम्मे के दिन तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो-फ़रोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारी ज़्यादा पाकीज़ा तर है। एक मिनट देख लें 15 कहाँ गया 15
اچھا اس سیاق و سباق میں صاف بتا رہا ہے کہ نماز کی بنیادی اور جمعے کی مخصوص نماز دونوں پہلے سے کی گئی تھی. البتہ لوگ یہ غلطی کر رہے تھے کہ بنیادی سن کر نماز کے لیے دوڑنے میں تساہل برتتے تھے اور خرید و فروخت کرنے میں لگے رہتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس غرض کے لیے نازل فرمائی کہ لوگ اس بنیادی اور اس خاص نماز کی اہمیت کو محسوس کریں اور فرض جان کر اس کی طرف دوڑیں. ان تین باتوں پر غور کیا جائے تو ان سے اصولی حقیقی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے کام بھی دیتے تھے جو قرآن میں نازل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا، وہی اللہ تعالیٰ کرتے رہتے تھے. اب دیکھیں کہ یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے کون سا دن مقرر تھا. یہودیوں کے لیے جو ہفتے کا دن مقرر تھا وہ اس وقت کا دن تھا، لیکن ان کے لیے کتنی پابندی تھی کہ وہ پورا دن انہوں نے جو ہے صرف عبادت کرنی ہے، اور پورا دن انہوں نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا. اور جو بنی اسرائیل کی جاتی وہاں رہتی تھی سمندر کے کنارے، تو ان کا جو معاش تھا وہ صرف مچھلیاں پکڑ کے اس کو سیل کرنا ہوتا تھا. اس کے لحاظ سے وہ زندگی گزارتے تھے، ظاہر ہے اور بھی دوسری چیزیں ہوں گی، لیکن ظاہر سی بات ہے ان کا مین چیز یہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی آزمائش کی تھی کہ ان کا پورا دن جو ہفتے کا تھا وہ عبادت کا تھا، لیکن انہوں نے ہیلا بازی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے ان کو عذاب بھی دیا. اور اسی طرح جو عیسائیوں کے لیے جو اتوار کا دن رکھا گیا اور مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن رکھا گیا، لیکن کتنا مختصر ٹائم ہے اگر آپ دیکھیں جمعے کا، کہ بس نماز کے لیے جانا ہے، خطبہ سننا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آ کے پھر اپنی دنیا کے کاموں میں لگ جائیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی تنگی نہیں رکھی، کوئی پریشانی نہیں رکھی. لیکن ان کے لیے یہی نا، اللہ نے خود بتایا کہ اللہ تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم سے پہلے قوموں پہ جو ہے ڈالے گئے تھے. تو کتنی آسانی اللہ نے دی ہے، لیکن اس پہ بھی لوگ کیا کرتے ہیں، اس پہ بھی بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ جمعے کی نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، پورے دنوں کی بھی نہیں پڑھتے، اور جمعے کی نماز کے لیے بھی جو ہے وہ مطلب کو کیا بولتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھتے اس کے لیے. تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. اچھا، اب اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے ظہر کی اتنی اس کی زیادہ امپورٹنس ہے کہ دیکھیں ظہر کی نماز خود بخود جو ہے ختم کر دی جاتی ہے. مطلب یہ ظہر کی نماز نہیں ہے، یہ جمعے کی نماز کہلاتی ہے. اس میں ہم نارمل کی نماز 4 فرض پڑھتے ہیں، لیکن اس کے اندر صرف 2 فرض پڑھی جاتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے فجر کی 2 فرض پڑھی جاتی ہے، اور یا پھر قصر میں 2 فرض پڑھی جاتی ہے. نمازیں جو سمجھیں ایک طرح کی ہو گئی، لیکن جمعے کی فضیلت تو اپنی ہی جگہ اس کی، تو پھر اس میں خطبہ جاتا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ خطبے کے لیے لوگ آتے ہیں. اور اس کی اوکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی حکم کی روز سے مسافر کی نماز 2 ہے، فجر کی نماز 2 رکعت ہے، اور جمعے کی نماز 2 رکعت ہے. یہ پوری نماز ہے، تو کتنی شارٹ نماز اگر دیکھیں. اچھا، جس اذان کا یہاں ذکر ہے اس سے مراد وہ اذان ہے جو خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے، نہ کہ وہ اذان جو خطبہ سے کافی دیر پہلے لوگوں کو یہ اطلاع دینے کے لیے آتی ہے کہ جمعے کا وقت شروع ہو چکا ہے. یعنی خطبے سے پہلے ایک اذان دی جاتی ہے تاکہ لوگ خطبے کے لیے وہاں پر جمع ہو جائیں. اچھا، اور اس میں یہ ہے کہ آگے اس حکم میں ذکر خطبہ ہے، کیونکہ اذان کے بعد پہلا امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں تھا بلکہ خطبہ تھا، اور نماز آپ ہمیشہ خطبے کے بعد فرماتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے روز ملائکہ ہر آنے والے کے نام اس کی آمد کی ترتیب کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں. جب امام خطبہ دیتا ہے تو وہ نام لکھنے بند کر دیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ذکر سے مراد خطبہ ہے. خود قرآن کا بیان بھی اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. پہلے فرمایا خدا کے ذکر کی طرف دوڑو، پھر آگے چل کر بتایا جب نماز پوری ہو جائے تو زمینیں پھیل جاؤ. تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کے روز کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ذکر اللہ، اور پھر نماز. مفسرین کا بھی اس پہ اتفاق ہے کہ ذکر سے مراد خطبہ ہے یا پھر خطبہ اور نماز دونوں. اچھا، پھر دوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان دوڑ کر آئے، ٹھیک ہے نا. اس میں لکھا نا دوڑو. دوڑو کا مطلب یہ نہیں کہ اطمینان سے نماز کے لیے، نہیں اس کے لیے سبقت کرو. دوڑنے کا لفظ زیادہ تر یا قرآن کے اندر آیا، اس کا مطلب یہ کہ سبقت کریں، پہلے سے پہلے صف میں پہنچنے کی کوشش کریں. تو یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کھڑی ہو تو اس کے طرف سکون و وقار کے ساتھ چل کر آؤ، بھاگتے پھر جتنی نمازی مل جائے اس میں شامل ہو جاؤ، اور جتنی چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لو. ایک اور حدیث ہے کہ ایک بار تھا ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ یکاچک لوگوں کے بھاگ بھاگ کر چلنے کی آواز آئی. نماز ختم کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا یہ کیسی آواز تھی. ان لوگوں نے عرض کیا ہم نماز میں شامل ہونے کے لیے بھاگ کر آ رہے تھے. فرمایا ایسا نہ کیا کرو، بھی آؤ پورے سکون کے ساتھ، جتنی مل جائے اس کو امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جتنی چھوٹ جائے وہ بعد میں پوری کر لو. خرید و فروخت کا مطلب کیا ہے کہ خرید و فروخت کا مطلب صرف خرید و فروخت ہی چھوڑنا نہیں،
بلکہ نماز کے لیے جانے کی فکر اور اہتمام کے سوا ہر دوسری مصروفیت چھوڑ دینا ہے۔ بے کا ذکر خاص طور پر صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ جمعہ کا روز تجارت خوب چمکتی تھی۔ آس پاس کی بستیوں کے لوگ سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے اور تاجر بھی اپنا مال لے کر وہاں پہنچ جاتے تھے۔ لوگ بھی اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے میں لگ جاتے تھے۔ اچھا، میں صرف اس لیے آپ کو پڑھ رہی ہوں تاکہ معلوم رہے کہ اس جمعے سے ریلیٹڈ جو حدیث ہیں میں اس لیے پڑھ رہی ہوں آپ کو۔ نبی ایک اور حدیث میں ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے۔ اچھا، ایک اور ہے کہ جو شخص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بغیر محض کی بنا پر مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہے کہ اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ اور ایک اور جگہ ہے کہ آج سے لے کر قیامت لوگوں پر فرض ہے۔ جو شخص اسے ایک معمولی چیز سمجھ کر اس کا حق نہ مان کر اسے چھوڑے، اللہ اس کا حال درست نہ کرے، نہ اسے برکت دے۔ خوبصورت کی نماز نہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں، اس کا حج نہیں، اس کا روزہ نہیں، اس کی کوئی نیکی نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، پھر جو توبہ کا اسے معاف فرمانے والا ہے۔ اچھا، اگر صفحے بھی بہت زیادہ، اگر تم جانو پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیٹ جاؤ، اللہ کا تلاش کرو، یعنی کہ پھر اپنی جاب اور اپنا بزنس جو بھی ہے پھر وہ کرنا شروع کر دو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، یعنی اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور فلاح کے لیے بہت ضروری ہے، کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اللہ کو ہر وقت کے، اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دوران خطبہ کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر نے یہاں یہ کہا ہے کہ دوران پیش آیا، وہاں دراصل انہوں نے خطبے اور نماز کے مجموعے پہ نماز جمعہ کا اطلاق کیا، تو اس وقت بتایا گیا ہے کہ تقریباً 12 مردوں کے ساتھ 7 عورتیں باقی رہ گئی تھیں، اور سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ وہاں سے پورا قافلہ آیا ہوا ہوتا بیچتے، تو وہ جو ہے نبی سے چھوڑ کر جو ہے سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ چیزیں خریدنے کے لیے نکل گئے۔ اور یہ دیکھیں، یہ اس وقت جو تھی ان کی تربیت ہو رہی تھی مسلمانوں کی، تو اس وقت جو ہمیں واقعے ملتے ہیں اس میں بہت ساری ظاہریں ان سے مسلمانوں سے، کیونکہ صحابہ کرام تھے، انسان تھے، کمزوریاں تھیں ان کے اندر بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر رہے ہیں، اور ان کی اصلاح کے لحاظ سے جو غلطیاں تھیں اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے قرآن میں اس کو نازل کیا تاکہ بعد میں کوئی جو ہے ان کو جو ہے ان غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائے۔ کیونکہ ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ مدینے کی جب بھی ہم آیا مدینے سے کی جو صورتیں جو نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کامات دے رہے ہیں، اور جو اپنے صحابہ کرام کی جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ وہ تو دوڑ کے چلے گئے، انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، تو بالکل یہ شروع کے ٹائمنگز ہیں اور ان کو سکھائی جا رہی ہیں چیزیں۔ پھر ظاہر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر دی تو اس کے تو پھر بہت زیادہ ہی وہ اسٹرکٹلی اس کو فالو کرنے لگے نا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ مدینے کا حال بہت بہت زیادہ، نہ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا تھا، نہ چیزیں خریدنے کے لیے ہوتی تھی، تو ظاہر ہے کوئی بھی آتا تھا تجارت کا سامان لے کے، تو پھر وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم اس کو خرید کے اپنے گھر میں رکھ لیں، تو یہ چیز بھی جو تھی ان کو زیادہ وہ لگی کہ ہم یہ چلے جائیں گے تو ہمارا پورا وقت نکل جائے گا، تو یہ سوچ کے بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ بری لگی، تو اس لیے ہم نے قرآن میں یہ آیت بیان کر دی۔ ان سے کو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشا بہتر ہے، تو یہاں اللہ نے کہہ دیا کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر، اور اللہ سب کا رزق دینے والا ہے، کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نماز چھوڑ کر یہ رزق کبھی حاصل کر لو گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں بہتر رزق پہنچانے والا ہے، تو تم اللہ پہ بھروسہ کر کے جو اللہ تعالیٰ نے فرائض کیے ان کو پہلے پورا کرو، اور باقی توکل اللہ پہ۔ سورہ منافقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اے اللہ، جب یہ منافق تو کہتے ہیں یقین اللہ کے رسول ہیں، جو میرا آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے میرا
ایمان کرتے تھے اور اندر سے ان کے کیسے مطلب کل کوسوں اللہ وہ کہتے تو تھے تم میرا آپ کی آواز نہیں آ رہی. انٹرنیٹ پرابلم ہے شاید باجی کے پاس. جی تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے تھے، تو عبداللہ بن تھا وہ سب سے نہیں پہلے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا تھا ان کے ساتھ بتا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نبی ہیں اور سب کے سامنے کہتا ہے کہ ان کی بات بڑی غور سے سننا. اس طرح کرتا تھا، پتہ نہیں دماغ کہاں ہوتا تھا. پھر بعد میں جو ہے وہ سازشیں کرتا تھا، لیکن سب کے سامنے آ کے اپنی شان دکھانے کے لیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی کی بات کو نلیفائی کرنے کے لیے بول رہے ہیں کہ اے نبی جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتے ہیں منافق قطعی جھوٹے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں دیکھو. تو انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. بات بات پہ جو قسم کھانے والا ہو تو یہ بھی منافق کی ایک نشانی ہے. اور اس طرح یہ اللہ سے خود روکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں. اس طرح ہیں اور کیسی حرکتیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ ان لوگ ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. تو کیوں کیوں مطلب مہر لگا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سمجھ دی تھی، انہوں نے ایمان بھی لے کر آئے، لیکن دوبارہ جو ہے طرف لڑ گئے. اور پھر جب ایمان لانے کے بعد انسان جو ہے دوبارہ گمراہ کے دل پر مہر آتی جاتی ہے. انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئے، ان کے پوری باڈی، ان کے جو بیٹھنے کے انداز ہیں، ان کی باتوں کرنے کے انداز ہیں، بولے کی باتیں سنتے رہ جاؤ. اتنی بناوٹی باتیں، اتنی مطلب بن کے بولنا، بڑی بڑی مطلب اللہ تصور میں لائے ایسے لوگوں کو جو بالکل کلف لگے ہوئے کپڑے ہوں اور بہت ہی شاندار باتیں کرنے والے ہوں اور پگڑے لگائے ہوئے ہوں سر کے اوپر. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بالکل وہ دماغ میں آتا ہے. ظاہر ہے لوگوں کے اندر ان کی اپنی ایک ٹھاٹ ہوگی جس طرح سے وہ رہتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کی ان پوری مطلب ظاہری اطوار بتا رہے ہیں، طور پر وہ ان کی حیت کیسی ہے. اور ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یعنی اتنے ڈرپوک ہیں کہ کوئی بھی بات مطلب کوئی بھی زوردار آواز میں بھی بات کر دے یا کوئی بات کہتے تو ڈر جاتے ہیں. یہ پکے دشمن ہیں، ان سے کرو. جب یہ پیچھے سے سازشیں کرتے ہیں، اوپر تو بولتے نہیں ہیں لیکن پیچھے پیچھے سے ساری سازشیں کرتے ہیں. ان سے بچ کر رہو. یہ آسین کے ساتھ سارے جو انسان رہ کے انسان کافروں کا تو کافر ہونا نظر آ رہا تھا، لیکن یہ مسلمانوں کے اندر مل کر مسلمانوں کو اندر ہی اندر تباہ کر رہے تھے، وہ نقصان پہنچا رہے تھے. یہ آسین کے ساتھ تھے. تو اللہ تعالیٰ خود مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ان سے بچ کر رہو. اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. یعنی ان کو مغفرت بھی نہیں پسند. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اوپر سے تو بولتے تھے لیکن اندر سے وہ شدید ترین نفرت کرتے تھے. اور نفرت کیوں تھی ان کو کہ عبداللہ بن ابی جو تھا وہ جو تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر آئے ہیں مکے سے مدینے، تو اس سے پہلے جو تھے وہ اس کو سردار بنانے کے لیے تمام لوگ راضی ہو گئے تھے، اپنا مدینے کا سردار. تو کیا وہ بس اس کے سر رکھنی تھی؟ اب سمجھے بادشاہی کی جو ہوتی ہے پہنانی تھی اس کو پگڑی جو ہوتی ہے. تو کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت کر آ گئے اور سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مان لیا. تو اس کی لیڈرشپ چلی گئی. اس کے بعد سے اس نے کہا یہاں تو سارے مسلمان ہو گئے،
تو وہ دل میں مسلمان تو بن گیا، لیکن اس کے اندر جو تھی وہ حسد اور جلن اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اکثر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ زیادتیاں کر جاتا تھا۔ ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو اتنی تیزی سے اپنی سواری لے کے گیا، گھوڑا تھا یا کیا تھا، کہ ساری مٹی اور ریت جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اڑ گئی۔ تو ان کے بیٹے نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ ان کے بیٹے تو بہت اچھے مسلمان تھے، وہ عبداللہ بن ابی کا جو بیٹے تھے۔ تو انہوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ خود اپنے باپ سے تھے وہ ہو جاتے ہیں ٹائمز۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نہیں، وہ تمہارا باپ ہے، تم ان کی عزت جو ہے کرو، اب والدین کی عزت کرنا تم پر فرض ہے، ٹھیک ہے، وہ میرا معاملہ ہے جو میرے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن تم اپنے باپ کی عزت کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق دیکھے آپ کے، اپنے بیٹے، ان کے بیٹے کو بھی روکا نہیں کسی چیز سے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ جو تھے رحم تھے کہ ان کی ان حرکتوں کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اور ایک دفعہ جو ہے اس نے غزوہ بنی مصطلق، یعنی یہودیوں کی تو بہت ساری ان سے لڑائی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ان کی سازشوں کی وجہ سے کسی کو جلا وطن کیا، کسی کے مردوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے قتل کا حکم دے دیا۔ تو مختلف جگہوں پہ مختلف ان کے ساتھ ہوا۔ تو ایک غزوہ بنی مصطلق سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، یعنی منافقین بھی ساتھ جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس وقت جو ہے اس نے آپس میں بیٹھ کے اپنے منافقین کے اندر یہ بات کر رہا تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں نا کہ جب مدینہ پہنچیں گے تو دیکھنا کہ جو عزت والا جو ہے وہاں کو ذلت والے کو وہاں سے نکال بھال کرے گا، یعنی اپنے رہتے کہ ہم عزت والے ہیں تو ہم ذلت والوں کو بھال کریں گے۔ تو یہاں اس قدر کی مطلب وہ گستاخانہ باتیں کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہے کہ اے نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور یہاں تک وقت آ گیا تھا کہ جب عبداللہ بن ابی کا، یہ تو اس وقت جب یہ زندہ تھا، لیکن اس وقت کی بات ہے کہ جب اس کا انتقال ہو گیا، جب وہ مر، تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے کرتا مانگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اپنا کرتا دیں، میں اس پہ کفن دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں گے، یعنی اتنی آپ رحمدلی دیکھیں، آپ نبی اتنی زیادہ اس کی دشمنی پتہ تھی لوگوں کو، لیکن بس وہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، نمازیں پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا۔ تو پھر جب وہ کھڑے ہو گئے اس کے نماز پڑھنے کے لیے، تو آیتیں نازل ہوئی تھی کہ اے نبی، آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، لیکن وسلم نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے لیے جو ہے رحمت العالمین بنا کے بھیجا تھا۔ بالکل وہی حال تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کہ وہ آخر وقت تک اپنے باپ کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب اس پر حقیقت کھل گئی تب انہوں نے دعا کرنا بند کر دی تھی، کہ ان کا باپ کا انتقال جو تھا وہ شرک پر ہوا تھا۔ تو یہی حال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر یہاں پہ سمجھا رہے ہیں کہ نبی، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے، ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ساتھیوں پہ خرچ کرنا بند کر دو، یہ منتشر ہو جائیں۔ خود تو بہت امیر تھے، سارے دونوں طرف سے ایٹتے تھے، ادھر سے بھی مال غنیمت ملتا تھا تو اس میں حصہ بٹاتے تھے، یہودیوں کے ساتھ بھی ساز باز کی ہوئی تھی، کفاروں کے ساتھ بھی ساز باز کی ہوئی تھی، تو ان کے پاس تو بہت پیسہ تھا، مال تھی، اولاد تھی، سب کچھ تھے، گھر تھے خوبصورت اور بڑے ان کے۔ تو کہتے تھے کہ ان کے ساتھیوں پہ خرچ کرنا بند کر دو، ان کو جو ہے نا ترسا کے رکھو، تاکہ یہ تنگ آ کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں۔ حالانکہ زمینوں اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، یہ منافق سمجھتے نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال بھال کرے گا۔ تو ٹھیک ہے نا، ابھی جو میں نے آپ کو بتایا، تو یہ جب یہ اپنی محفلوں میں منافقین یہ باتیں کر رہے تھے، تو زید بن ارکم جو تھے وہ اس وقت ذرا چھوٹی عمر کے تھے نا، تو انہوں نے یہ بات لی، کم عمری تھی، ظاہر سی باتیں ہوں گے، 15 کے ہوں گے، تو انہوں نے جا کے اپنے چچا کو بتا دی، اور ان کے چچا نے یہ بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بلوا لیا عبداللہ بن ابی کو، اس سے پوچھا تو اس نے شروع کر دی، نہیں میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی۔ اب زید بن ارکم سب کہیں گے ہاں چھوٹا غلط سنا ہوگا، اس کو دھوکا ہوا ہوگا، تو اس طرح کی باتیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات پھر کھولی قرآن کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو زید بن ارکم جو تھے بےچارے وہ ہو گئے، ظاہر اس وقت جوان چھوٹے تھے وہ، تو کہیں گے ان کی کہیں گے مطلب میری کوئی بات ہی نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور کر دیا کہ ظاہر ہے فتنہ پھیلنے سے بہتر ہے کہ اس سے خاموشی اختیار کر لی۔ تو بعد میں جب یہ آیت نازل ہوئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تم نے سچ تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بڑے خوش ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بات رکھی، قرآن میں نازل ہوئی جو بات انہوں نے کہی تھی نا۔ تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال بھال کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے،
مگر یہ منافق جانتے نہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لاؤ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ کتنا کے ظاہر ہے یہ بعض دفعہ جب سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ چلے ایک تو اولاد بڑی ہو جاتی ہے تب بھی ہمیں غفلت میں ڈال دیتی ہے، اور جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں، اس وقت دیکھیں ماں کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرنا، روزوں کی پابندی کرنا، بالکل بچہ جو ہے اس کو فیڈ کرنا، تمام کام جو ہے وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی ان تمام چیزوں کو لے کے چلنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں اسی چکر میں بہت تنگ تھے، میری نمازیں چھوٹ جاتی، ٹھیک ہے نا، میرے روزے چھوٹ جاتے ہیں، مجھ سے نہیں سنبھالا جاتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے انسان تھوڑی-تھوڑی چیزوں کو دیکھنا چاہیے، یہ چیزیں جو ہے انسان کو غفلت میں ڈال دیتی، یعنی اس وقت پھر وہ اللہ کی امپورٹنس جو ہوتی ہے، یہ جو امپورٹنس ہوتی ہے اس کو پیچھے کر دیتا ہے بندہ۔ یا دنیا کے لیے جو ہے، دنیا کے لیے بھی بعض لوگ اب کیا کہیں بندہ سے بات دنیا کی ابھی بھی کتنی ساری ٹیچرز ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں نہیں یار جاب کر کے ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے، ہم چھوڑ دیتے ہیں روزے۔ جاب اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو روزے ایک سال میں ایک دفعہ فرض کیے ہیں، اس کو جو ہے مطلب لوگ اس طرح اگنور کر دیتے ہیں۔ جاب کرنی ہے تو روزے نہیں رکھے جاتے، ہم تو چھوڑ کے رکھتے ہیں۔ تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ زندگی اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، یہ چیزیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ مال اور یہ اولاد جو ہے تم کو اللہ سے غافل نہ کر دے، کہ فرض جیسی چیز جو ہے وہ انسان چھوڑ دے۔ لوگ جو ہے نماز یہ پڑھتے کہ نہیں وہ باتھ روم ہے، گندے ہیں، کیسے پڑھیں گے، کیسے جائیں گے؟ حالانکہ ایک آسانی ہے، اللہ کا شکر ہے، یہاں کے باتھ روم تو پھر بھی بہت بہتر حالت میں ہوتے ہیں۔ پاکستان میں، انڈیا وغیرہ میں دیکھیں وہاں تو جگہ ہی نہیں ہوتی باتھ روم کی، اللہ تعالیٰ یہاں بھی بہترین مطلب باتھ روم ہے، اور ٹیشوز بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان کیا ہوتا ہے وہاں پہ، چاہے وہ روزوں میں بھی اگر روزے رکھے ہوئے بھی ہیں تب بھی 2 3 نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو چھوٹ رہی ہیں۔ تو یہ غفلت ہے، اس کو اگر امپورٹنس ہے نماز کی تو انسان ہر حال کوشش کرے گا کہ وہ نماز پڑھے۔ امپورٹنس پتہ ہوگی نا روزے کی تو وہ اس کو ہر حالت میں کوشش کرے گا، ہاں الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو یا کوئی بیماری ہو وہ الگ بات، کہ انسان جو ہے اپنے اس کو اولین ترجیح دے گا۔ اسی طرح اولاد کے معاملے میں بھی کہ ایسا بچوں کو بولتے ہیں ارے چھوڑ دو بیٹا، جو ہے تھک جاؤ اگر روزہ چھوڑو، اتنی پڑھائی کرنی ہے روزہ چھوڑ دو، اتنی پڑھائی ایگزام چل رہے ہیں یہ ہیں، یہ روزے کی امپورٹنس جو ہے وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ان چیزوں کی اگر دل میں امپورٹنس نہیں ہوگی نا تو ظاہر ہے پہ غفلت اسی طرح سے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا، یا صدقہ دینے میں جو ہے کوتاہی برت دیتے ہیں، چیریٹی دینے میں، کوئی بھی اچھے کام کرنے میں جو ہے کوتاہی برت دیتے ہیں، صرف اپنے کے ہماری چیز پہلے ہو جائے یا ہمارے کام پہلے ہو جائے یا ہماری ضرورت جو ہے وہ پہلی ہو جائے اور سارے لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، پھر ظاہر ہے وہ حسد بنے گی انسان کے لیے۔ جب انسان اللہ کے پاس پہنچے گا، اعمال میں کمی نظر آئے گی تو پھر انسان سوچے گا کاش میرے پاس وقت تھا، ٹھیک ہے نا، میں اچھے عمل کر پاس پیسہ تھا، کاش میں خرچ کر لیتا، تو پھر انسان کو وہ جو ہے حسد لگے گی۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ اس سے باخبر ہے۔ سورۃ تغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب بھی مجھے ذرا جلدی پڑھنا پڑا اس لیے کہ ظاہر ہے قرآن ختم کرنا ہے تو بہت ہمارا ڈیٹیل میں چلی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عرض بھی کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اسی کی بادشاہی ہے اور تعریف ہے، لہ الملک و لہ الحمد، بے شک اسی کی بادشاہی ہے، کسی کی بادشاہی نہیں ہے۔ اور جب اصل بادشاہی کا وقت آئے گا اس وقت لوگوں کی جو دنیا میں بڑے بڑے تھے تو ان کو کوئی بادشاہی جو ہے اس وقت نظر نہیں آئے گی، اور اللہ ہی کی اس وقت بھی ساری بادشاہی کی نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی اپنی مطلب اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کیا ہوا یہاں پہ دنیا کے سامنے، لیکن آخر کا انسان کو دنیا میں پتہ چلتا ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، جب اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ کتنی قدرت والا ہے، کتنی طاقت ہے اس کے اندر، کتنی بادشاہی ہے، کتنا بڑا ہے وہ۔ لیکن جب نارملی جب اس کو ہر چیز مل رہی ہوتی ہے، اس کی صحت صحیح ہوتی ہے، سب کچھ صحیح ہوتا ہے، تو اس وقت وہ بھولا ہوا ہوتا ہے، اور اسی کی تعریف ہے، بے شک تمام تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو ایک ہی طرح پیدا کیا، ایک ہی پانی سے نا، ایک نطفے سے تو پیدا ہوا ہے نا انسان، مٹی سے پیدا ہوا، اس کے بعد نطفے سے ایک ہی طریقے سے انسان بنتا ہے، ایک ہی پروسیس سے بنے گا انسان کے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ بن جاتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں بن جاتے ہیں، کوئی کافر ہوتا ہے یا کوئی مومن ہوتا ہے، اور اللہ وہ سب تم کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کے جو ہے وہ اعمال سے باخبر ہے
کہ وہ کس مطلب ہدایت اس کے پاس آ رہی ہے، اللہ ہدایت اس کے سامنے بھیج رہے ہیں، لیکن اس کون شخص جو ہے اس ہے اور کون شخص جو ہے اس کو لپک کے لے رہا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اسے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی۔ تو ہم یہ سوچیں گے اللہ کا بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ اگر ہم دوسری مخلوقات کو دیکھیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، سب سے بہتر مخلوق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، بیسٹ کریچر بنایا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے کہ بہترین عمدہ صورت بنائی، اللہ تعالیٰ احسن الخالقین ہے بے شک، اور اسی کی طرح آخرکار تمہیں پلٹنا ہے، زمین اور پلٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے بے شک۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ لیا، اور آج ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا ان میں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ یعنی اپنے جیسے انسانوں کے ماننے سے پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یا تو کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا، کوئی اور مخلوق آنی چاہیے تھی ہمیں بتانے کے لیے، یا اوپر سے کوئی معجزات اترتے کوئی بتانے کے لیے، لیکن اپنے جیسے انسانوں سے جو ہے وہ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے۔ یہ تو کمزور انسان ہے، ہمارے ماحول میں پلا بڑا ہے، اور زیادہ تر جو ہے نبی ظاہر سی بات ہے اپنی قوم میں جو آئے ہیں تو بہت کم ہوں گے جو امیر ہوں گے یا اللہ تعالیٰ نے جن کو بادشاہ، زیادہ تر تو انہی کی اپنی قوم میں لو لیول کے ہی ہوں گے، کیونکہ وہ زیادہ تر تو یہی کہتے تھے نا زیادہ تو ہم حقدار تھے، ہمیں تو بادشاہی تھی، ہمارے پاس تو یہ تھا، ہمیں ملنی چاہیے تھی، تو اتنا کمتر اور اتنے کمزور سمجھتے تھے جو اپنے جیسے انسانوں کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی تو انہوں نے کہا وہ طالوت کو بادشاہی دے دی، وہ تو ایک عام سا انسان ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ چرواہے تھے، شیپرڈ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیونکہ جسم میں وہ مضبوط تھے، تو اللہ کے نزدیک تو جو ہے جو تقوی اور علم جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے، اور مضبوطی، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ رکھتی ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم میں سے کسی کو کیوں نہیں دی گئی بادشاہی، تو بادشاہی کے لیے اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ وہ کس کو جو ہے چنے، کون اس کے لائق ہے جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نبوت کے لیے یا اپنی بادشاہی کے لیے اپنے بندوں میں کی بادشاہی کے لیے وہ چنے۔ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود، انسان پھیرتا ہے تو کی تعریف تو آپ سے آپ ہے، ہر چیز بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اور اللہ ہی کی تعریف ہے زمین میں آسمانوں میں بے شک۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، ان سے کہو نہیں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھاؤ گے، پھر ضرور تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے بے شک۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس روشنی پر جو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلوں میں لوگوں کی ہار جیت کا، یہ سورۃ تغابن کا مطلب ہوتا ہے ہار جیت، ٹھیک ہے نا؟ تو میں ساتھ ساتھ معنی بھی اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا، تو وہ دن ہو ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا، بہت سارے نام ہے، حشر بھی نام ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نام دیے ہوئے ہیں روز حشر کو یا روز جزا کو، تو اس کا ایک نام جو ہے تغابن بھی ہے۔ جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا، اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو یوم تغابن کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے کیا مطلب دیا کہ اس روز اہل جنت اہل دوزخ کا وہ حصہ مار لے جائیں گے جو ان کو جنت میں ملتا اگر وہ جنتیوں کے سے کام کر کے آئے ہوتے، کیونکہ جنت بھی سب کے لیے بنی ہوئی ہے اور جہنم بھی، دونوں چیزیں تیار ہیں، لیکن جن لوگوں نے دنیا میں ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان کی چابی کس کو مل جائے گی؟ جنتیوں کو مل جائے گی، تو اہل جنت اہل دوزخ کا مار لے جائیں گے جو ان کو جنت میں ملتا اگر وہ جنتیوں کے سے کام کر کے آئے ہوتے، تو ہار جیت کا مام بتا دیجیے کہ یہ ہار جیت کا دن کس ہے، اور اہل دوزخ جنتیوں کا وہ حصہ لوٹ لیں گے جو انہیں دوزخ میں ملتا اگر انہوں نے دنیا میں دوزخیوں کیسے کام کیے ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے نا؟ تو جگہ سب کی ہوگی لیکن اپنی کی وجہ سے جو وہ حصہ ان کو وہاں پہ مل جائے گا۔ اس مضمون کی تائید بخاری کی وہ حدیث کرتی ہے جسے انہوں نے رقاق میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص بھی جنت میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے دوزخ میں ملتا برا عمل کرتا تاکہ وہ اور زیادہ شکر گزار ہو، اور جو شخص بھی دوزخ میں جائے گا اسے وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اسے جنت میں ملتا اگر اس نے نیک عمل کیا ہوتا تاکہ اسے اور آیت
کون سی آیت چل رہی ہے؟ 7 آیت ہے سورہ تغابن اور پارہ 28۔ اچھا، اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اس روز ظالم کی اتنی نیکیاں مظلوم لوٹ لے جائے گا جو اس کے ظلم کا بدلہ ہو سکیں گی، یا مظلوم کے اتنے گناہ ظالم پہ ڈال دیے جائیں گے جو اس کے حق کے وزن برابر رکھتے ہوں گے، کہ اس لیے کہ قیامت آدمی کے پاس کوئی مال و زر تو نہیں ہوگا کہ وہ مظلوم کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی ہرجانہ یا تاوان دے سکے۔ وہاں تو بس آدمی کے اعمال ہی ایک ذرے مبادلہ ہوں گے، لہذا جس شخص نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہو وہ مظلوم کا حق اسی طرح ادا کر سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ذمے اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کے ظلم کا بار ہو، اسے چاہیے کہ یہیں اسے سبکدوش ہو لے، کیونکہ آخرت میں دینار و درہم تو ہوں گے، وہاں اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر مظلوم کو دلوائی جائیں گی، یا اگر اس کے پاس نیکیاں کافی نہ ہو تو مظلوم کے کچھ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس تک نہ جا سکے گا جب تک کہ اس ظلم کا بدلہ نہ آئے جو اس نے کسی پر کیا ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ بدلہ کیسے دیا ہے جبکہ قیامت کے بچے کھڑے ہوں گے؟ فرمایا، اپنے اعمال کی نیک اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو وہ کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، ہم میں سے مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال متاع کچھ نہ ہو۔ فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ اور زکات کے حاضر ہوا ہوگا، مگر اس حال میں آیا ہوگا کہ کسی کو اس نے گالی دی، بہتان لگایا تھا، اور کسی کا مال مار کھایا تھا، اور کسی کا خون بہایا تھا، اور کسی کو مارا پیٹا تھا۔ پھر ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک کی نیکیاں لے کر بانٹ دی گئیں، اور جب نیکیوں میں سے کچھ نہ بچا جس سے ان کا بدلہ چکایا جا سکے تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دیے گئے اور وہ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں جیسے حضور نے فرمایا، کسی مجاہد اگر کسی شخص نے اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی تو قیامت کے روز وہ اس مجاہد کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کی نیکی میں سے جو کچھ تو چاہے لے لے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے، یعنی تم کو کیا اندازہ کرتے ہو کہ اس کے پاس کیا چھوڑے گا؟ وہ سبھی کچھ لے لے گا یا اللہ تعالیٰ کو پوری اجازت دے دے گا؟ تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم ہے نا کہ حقوق العباد پہ جبھی اتنا زیادہ رہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو جو بھی ہم کریں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کے ساتھ کچھ بھی زیادہ نہ تو وہاں پہ بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، وہاں بالکل بھی ناانصافی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات سب کے ساتھ جو ہے وہ اچھے ہوں، صحیح ہوں۔ آگے پڑھتے ہیں اس کو۔ ہاں چلو گیا۔ ہاں جی، جھاڑ دے گا، اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ بات کبھی نہیں آتی مگر اللہ کی اذن سے ہی آتی ہے، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کا ہر چیز کا علم ہے۔ یعنی ایک مومن جو ہوتا ہے تو وہ جب بھی کوئی اس کی مصیبت آئے گی، جب بھی اس پہ کوئی خوشی آئے گی، وہ دونوں چیزوں کو جو ہے اللہ کی طرف سے سمجھے گا۔ تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے، تو اس کو دل کو خود بخود جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ مومن کا بھی عجیب ہے، اللہ کے حق میں جو فیصلہ اللہ اس کے حق میں جو فیصلہ بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہی ہو۔ مصیبت پڑے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، خوشحالی میسر آئے تو شکر اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی، بے شک۔ اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پہ صاف صاف حق بتا دینے کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، جانے والوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ رکھیے، بے شک۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہاری بیویوں اور تمہارے میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اگر تم عفو درگزر سے معاف کر دو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ایک مفہوم یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا کی راہ میں چلنے میں بکثرت اہل ایمان مردوں کو اپنی بیویوں سے
اور عورتوں کو اپنے شوہروں سے اور والدین کو اپنی اولاد سے پیش آتی ہیں۔ دنیا میں کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرد کو ایسی بیوی اور ایک عورت کو ایسا شوہر ملے جو ایمان اور راست روی میں پوری طرح ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہوں۔ پھر دونوں کو اولاد بھی ایسی میسر ہو جو عقیدہ و عمل اور کے اعتبار سے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو بہت کم ہوتا ہے کہ پورے گھر میں سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی طرح کی سوچ رکھتے ہوں، ایک ہی دین پہ چلنے والا۔ ہو سکتا ہے کہ عورت کوئی بہت اچھا عمل کرنے والی لیکن گھر والے جو ہے اتنے زیادہ سپورٹیو نہ ہو۔ بہت مشکل ہوتا ہے اگر پورا گھر اگر مطلب ساتھ چلنے والا نہ ہو تو ایک بندے کا دین پہ عمل کرنا جو مشکل ہو جاتا ہے۔ کہ ہو سکتا ہے وہ کچھ پڑھنا عورت پڑھنا چاہ رہی ہو یا مرد اگر پڑھنا چاہے تو عورتیں جو ہے پیچھے کھینچ لیتی ہیں یا اولاد پیچھے کھینچ لیتی ہے۔ تو بہت ہوتے ہیں وہ گھر جہاں پر یہ ہر پوری کی پوری جو ہے پورے گھر والے جو ہیں وہ اس چیز کے اندر انوالو ہوں اور جو ہے اس کے اندر طاقت ملتی ہے۔ جیسے فرض کریں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں روزہ رکھنا رمضانوں کے اندر کتنا اچھا لگتا ہے کیونکہ پورا گھر جب پورا معاشرہ جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہوتا ہے تو کتنا، لیکن یہ کہ اگر ہم الگ سے ڈیز میں اگر ہم روزے رکھیں تو کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے۔ ان روزوں کو جو چھوٹ جاتے ہیں ان کو پورا کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اکیلے روزے رکھنا، حالانکہ 30 روزے آرام سے رکھ لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن وہ چھوٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں، روزے جو کسی بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے یا روزے جو شریعت کے طور پہ جو شریعت کے جو روزے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے جو روزے رکھے ہیں وہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے بندے کو۔ تو یہی بات یہ کہ اسی طرح انسان جو ہے گھر میں اگر تمام لوگ ایک جیسے نہ ہو تو دین پر عمل کرنا جو ہے واقعی آسان کام نہیں ہوتا، ہر ایک کے لیے آسان کام نہیں ہوتا۔ بعض جو خواتین جو ہے وہ بڑا ان کو شوق تھا کہ الہدہ جا کے پڑھیں یا مختلف مدرسوں سے جا کے یا دین کا علم حاصل کریں، لیکن گھر کے اندر سے اتنی سپورٹ نہیں ہوتی کہ وہ جا سکیں یا اس دین کو لرن کر سکیں کیونکہ اس کے لیے پیسے چاہیے۔ دین کو سیکھنے کے لیے بہت سیکریفائس کام نہیں ہے۔ پورے گھر کی ذمہ داریاں اور اس کو لے کے چلنا یہ ایک بہت ہی نہایت ہی مشکل کام ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پوری فیملی اگر سپورٹیو ہوتی ہے تو آپ کو اچھے کام دین پہ چلنا اور تمام اچھے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، اگر نہ ہو تو یہ پھر مشکل کام ہے۔ تو یہیں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہے، بعض دفعہ غلط انسان کو اچھے راستے سے روک کر اپنے راستوں پہ بھی چلانے لگ جاتے ہیں، یہ اولاد یا ازواج جو ہوں یا بچے جو ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو معاف کر دو، یعنی ان سے چیخو چلاؤ نہیں۔ اگر آپ کے لیے مشکل بن رہے ہیں تو بجائے یہ کہ ان پر تم سختی کرو، ان کو ڈانٹو ڈوٹو، بلکہ یہ کہ ان کے عفو درگزر لو، ان کو اچھی طریقے سے سمجھاؤ، ان سے درگزر کرو، اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے ایک آزمائش ہے، اور اسی لیے ہم دعا کرتے تھا قرآن کے اندر دعا بنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو سورہ فرقان کے اندر کی لاسٹ آیات ہے کہ اس کے اندر یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولاد سے ہمارے ازواج سے عطا فرما، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں ہمارے ان سب کو جو ہے متقیوں کا امام بنا۔ کتنی خوبصورت اور بہترین دعا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعا بھی سکھا رہے ہیں کہ ہمیں مانگنی چاہیے۔ تو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی کے وہ کا اجر ہے۔ تو ان کو جو ہے آزمائی، اور اللہ تعالیٰ جب قرآن میں بھی آیا نا کہ جب ان کے پاس جو ان کو جب سیدھے ہاتھ پہ جو حساب کتاب دیا جائے گا تو وہ بڑے خوش خوش پلٹیں گے، اور وہ ان کی بات اللہ نے نکل کی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں میں جو وہ ڈر کے زندگی گزارا کرتے تھے، اپنے گھروں کی زندگی گزارتے مشفقین، ڈرتے تھے کہ ہم سے جو ہے مطلب غفلت نہ ہو جائے اپنی اولاد کے اندر یا اپنے ازواج کے اندر یا فیملی کے اندر رہ کر ہم اللہ کے سے وہ غافل نہ ہو جائے۔ تو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے، اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے بے شک، لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو، اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جب قرآن مجید میں 3 جگہ یہ آیت آئی ہے نا، ایک جگہ فرمایا اتقوا تقاتی، اللہ سے ایسا ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کسی متنفس کو اس کی سادہ کا مکلف قرار نہیں دیتا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا جہاں تک تمہارے بس اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان تینوں آیتوں کو ملا کر غور کیجیے تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی آیت وہ معیار سامنے رکھ دیتی ہے جس تک پہنچنے کی ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے ڈریں گے تو آگے بڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ اللہ کے دین میں آدمی بس اتنے ہی کا مکلف ہے جس کی وہ مقترد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ بھی کسی بندے پہ بھی اس استطاعت کا زیادہ کا بوجھ نہیں رکھتا، کہہ دیا ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، اسی لحاظ سے اس پہ بوجھ ڈالا کہ یہ کہ کتنا کر سکتا ہے، اسی لحاظ سے پوچھ بھی ہوگی۔ تو جیسے ایک عالم کی پوچھ ہے یا ایک عام بندے کی پوچھ ہے تو جس کی جتنی زیادہ استطاعت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے لحاظ سے مصیبتیں بھی، آسانیاں بھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ بندے کی استطاعت کے مطابق ڈالتا ہے۔
اور یہ آیت ہر مومن کو ہدایت کرتی ہے کہ وہ اپنے حد تک تقوی کی کوشش میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے، جہاں تک بھی اس کے لیے ممکن اللہ کے احکام بجا لانے چاہیے اور اس کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اس معاملے میں اگر وہ خود تساہل سے یعنی سستی سے کام لے گا تو مؤاخذے سے نہ بچ سکے گا، البتہ جو چیز اس کی مقدرت سے باہر ہوگی اور اس کا فیصلہ اللہ ہی بہتر کر سکتا ہے کہ کیا چیز اس کی مقدرت سے واقعی باہر تھی، ٹھیک ہے؟ اور جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے، وہ ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا، جس کا دل اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، وہی اصل میں فلاح پانے والے ہیں، اور وہ چیز ہر چیز کے اندر آتی ہے، ٹھیک ہے؟ دل کی جو وسعت ہے وہ ہر چیز کے اندر، وہ اولاد کے لحاظ سے بھی ہوگی، مال کے لحاظ سے ہوگی، عمل کے لحاظ سے بھی ہوگی، ہر لحاظ سے جو ہے وہ وسعت ہونی چاہیے دل کے اندر۔ اور پھر وہ ظرف کہتے ہیں نا، جیسے انسان کا ظرف بھی بہت بڑا ہونا چاہیے کہ کسی کی بات چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی انسان جو ہے نا سیکھ لے، آج ہی ساری انسان کے اندر آ جائے تو یہ جو ہے کھلے دل کی نشانی ہے کہ انسان ہر چیز میں جو ہے وسعت آ جائے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گناہ بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ قدردان اور ہم نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں قرض حسن کے اوپر کہ اللہ کی سربلندی کے لیے۔ تو اس زمانے میں تو لوگ بیچارے رات بھر تک جو ہے وہ کام کرتے تھے اور ان کو صرف کھجوریں ملتی تھی، ان کی جو ویج پیسے نہیں ہوتے تھے کھجوریں، تو وہ کھجوریں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیتے تھے۔ تو ایک ایک جو اگر ایک کھجور بھی اس زمانے کی، تو بات یہ ہے نا، ہم ایک ڈالر کی بات بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ ایک پینی کی یہاں کر سکتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں اگر خلوص سے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ہتھیلی پہ پالتا ہے، اور اس وقت تک پالتا رہتا ہے جب تک کہ وہ ایک بہت ہی بڑا مطلب پہاڑ کی طرح نہ بن جائے، اتنا زیادہ تعالیٰ اس کا بڑھاتا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ چاہتا ہے جو خلوص سے جو خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر کتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی کوئی کاؤنٹ وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا بڑھا دے۔ اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے بے شک۔ بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عالم الغیبی شہادت العزیز الحکیم، ہمارے دلوں کے اندر کی ہر چیز کو، ہماری ظاہری حلیے کو، ظاہری باتوں کو، ہر چیز کو جانتا ہے، اور غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے بے شک۔ سورۃ طلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يأتين بفاحشة مبينة۔ اے نبی، جب تم اور لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ اس کی رہی برائی کی مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے پر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جان کے اندر چیزیں فرمائی، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جو بھی احکامات ہیں تو وہ فرائض کی اس میں آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں، ہمارے کلچر میں، ہمارے خاندانوں میں، ٹھیک ہے نا، ہمارے معاشرے میں یہ ایک عام سی بات بن گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ہر چیز کے ایٹیکیٹ سکھا رہے ہیں، طریقہ سکھا رہے ہیں کہ یہ کام کس طرح، ایون کہ طلاق بھی دینی ہے تو اس کا بھی ایک اللہ نے طریقہ سکھایا ہے، ایک طلاق کے معاملے میں اور ایک جو ہے وراثت کے معاملے میں۔ اتنی زیادہ اللہ نے امپورٹنس اس کی بتائی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو ہیڈ لیس جو ہے ہم اسی معاملے میں ہیں۔ اپنے کلچر کے اندر دیکھ، اپنے جو ہے مسلمانوں کے اندر، کہ سب سے زیادہ ہیڈ لیس جو ہے ہم ان دو چیزوں کے اندر طلاق دیتے ہیں، تو اپنے کھڑے کھڑے جو غصے میں آئی تو 3 طلاق دے کے وہ کیا، فارغ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ کار بتایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اپنے صحابہ کو یہ طریقہ بتایا، اور اگر کسی نے کوئی غلطی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک آدھ دفعہ کسی نے حضرت عمر کے بیٹے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں دے دی تھی طلاق، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس کو جا کے رجوع کرے اپنی بیوی سے، اور پھر جب وہ حیض سے فارغ ہو جائے اور پھر اس سے سیکشلی تعلق نہیں پیدا کرنا، پھر جا کے اگر وہ چاہتا ہے تو پھر جا کے اس کو طلاق دے، کیونکہ اب اس کے بارے میں جو ہے مختلف حدیثیں بھی ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، وہ مختلف مسائل ہیں، ابھی ہم اس پر ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک وقت میں جو ہے ایک طلاق ہی دینی چاہیے، اور چاہے وہ 10 طلاقیں بھی دے دے، مطلب 30 اور 1000 طلاق ایک ہی ہوگی، کیونکہ جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے وہ وہی ہے کہ جب اور اس کا صحیح طریقہ جو اس کے بعد جو ہے جب اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں تو باقی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعد میں صحابہ کرام نے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا، کہ جو ہے اگر جب کوئی طلاق دیتا تھا تو وہ اس کو جو ہے
چاہے وہ ہزار بھی لوگ اپنے آگے ہزار دے دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے انسان اس کو جو ہے اس کو اس طریقے سے مان لے۔ تو یہاں پہ کتنی طریقے سے بات کی گئی کہ اے نبی جب تم لوگوں کو، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کی صورت اتاری ہے دیکھیں، تو اے نبی جب تم لوگ اور طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کی طلاق دو۔ ایک طلاق دی، 3 حیض آئیں گے، 3 مینسٹریشن پیریڈ گزریں، اس کے بعد رجوع کرنا ہے تو رجوع کر لو، اور رجوع نہیں کی تو ہو جاؤ، اور پھر 2 طلاقوں کا حق رہتا ہے اس وقت بھی، اس کے بعد بھی۔ لیکن اگر اس درمیانی مدت میں اگر رجوع کر لیا تو پھر نکاح کی نہیں ہے، لیکن اگر وہ 3 مہینے کی مدت گزر گئی تو پھر دوبارہ نکاح کر کے دو کمبائن آ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک، اور پھر وہ دونوں چیزیں نہیں، حیض کی حالت میں نہیں دینی ہے، اور دوسرے جب سیکچولی آپس میں مل گئے ہیں تب بھی نہیں دینی ہے۔ تو جب وہ حیض سے پاک ہو جائے اور شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا ہوا ہو اور اس نے سوچ لیا ہو کہ مجھے طلاق دینی ہے، تو اس صورت میں وہ پھر طلاق دے۔ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں آ رہے ہیں۔ اور عدت کے زمانے کا ٹھیک اتنی امپورٹنس ہے کہ جس دن سے طلاق دی ہے اس دن سے جو زمانے کا، کیونکہ یہ پریگنینسی کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں نسل کا بڑا مطلب بہت بڑی بات آ جاتی ہے کہ ظاہر ہے اگر وہ عورت جو اگر اس کو صحیح ٹائم نہیں ہوا فرض کریں اور طلاق دے دی، اس عدت ختم ہوئی، کسی اور سے شادی کر لی، تو نسل کے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ عدت کے زمانے کا ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں گھر سے نکالو نہ وہ خود نکلے، یعنی اسی گھر میں رہ کر وہ اسی گھر میں رہیں گے۔ اور ہمارے یہاں تو پہلا کام کیا کہتے ہیں، چلو گھر سے نکلو، کپڑا پکڑائے، اٹیچے پڑھائے، چلو گھر سے نکل جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ بتایا کہ نہیں، وہ اسی گھر میں رہیں گی وہ 3 مہینے تک، کہ وہ، اور پھر عورت کو کہا کہ وہ اچھی طرح بن سور کے رہے، اگر اس کی غلطی نہیں ہے، اگر شوہر نے فرض کرو اپنی کسی وجہ سے وہ اس کا دل نہیں چاہتا یا بیوی کی طرف رجحان نہیں ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں طلاق دے دوں، تو اس کو یہ کہ عورت تیار ہو کہ شاید اس کے ہسبینڈ کا دل جو دوبارہ اس کی طرف، تو صحیح طرح رہے، وہ بھی اجڑی پجڑی جو اس طرح سے نہ رہے، وہ اپنے آپ کو صحیح طرح سے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے طریقے بھی بتائے کہ اللہ ہو سکتا ہے دلوں میں دوبارہ موافقت ڈال دے۔ تو نہ تو انہیں ان کے گھر سے نکالو نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی طرح ہی برائی کے مرتکب ہو، یعنی کہ خود فحاشی کے مرتکب ہو، وہ تو الگ بات ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے پر خود ظلم کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ یہ نہ بولے کہ اللہ نے ظلم کیا، اللہ نے طریقہ بتایا، اس کے باوجود جو غلطی کرے گا تو وہ پھر خود اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کرے، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے، یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے عدل ہو۔ تو گواہی ضروری ہے، اور ایک گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ جب تم ان کو مطلب وہ گھر سے جانے لگے تمہارے، تو 2 گواہ حاضر ہو کہ میں نے 1 طلاق دی ہے، یا جو بھی اگر 2 طلاق دی ہیں، جو بھی معاملہ ہے، لیکن ایک وقت میں 1 طلاق ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں ہیں جن کی تم کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخر کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ طلاق کے معاملے سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہے کہ اگر تم نے جو اللہ سے ڈر کے یہ کام کیے ہیں، صحیح طریقے سے یہ کام کیے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہارے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے۔ اور ویسے بھی انسان اگر دنیا معاملات دیکھ کہ انسان اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اگر میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اب وہ بچائے یہ کہ وہ مشکل میں نہ کر لے، وہ حرام کی طرف نہ جائے، حرام چیزوں کی طرف نہ جائے، حرام کمانے کی طرف، تو اللہ خود بخود راستے بنا دے گا، خود بخود ایسے راستے کھول دے گا کہ اس کے لیے انسان جو ہے غلط چیزوں سے بچ جائے گا۔ بالکل اللہ تعالیٰ تم نہیں خالی پیٹ جاتے اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ آتے، تو یہ کون ہے جو ان کو رزق دیتا ہے؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جو صبرا نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا نہ چھوڑ دے۔ تو اگر جب تک انسان توکل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا، اور ایسے راستے سے رزق دے گا جتنا اس کا کون بھی نہ جاتا ہو۔ اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا کس طرح اللہ تعالیٰ اپنا دیتا ہے۔ جو اللہ پہ بھروسہ کر لے اس کے لیے وہ کافی ہے، کام پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، یعنی کہ تقدیر مقرر کی اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ نے لکھ دیا تھا اس کے لیے کہ اس کو جو ہے کیا کیا ملنا ہے، نصیب میں کیا کیا ہے، تو تقدیر تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ تو اب انسان چاہے وہ حرام سے کمائے یا حلال سے کمائے، لیکن اس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے اس طرح حاصل کرنا ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو ہے مایوس ہو چکی ہیں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، یعنی جو بوڑھی ہو چکی ہیں تو ان کے لیے بھی 3 مہینے کی عدت ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ خواتین
जिनको है, बाज़ लोगों को जो है वो बड़ी उम्र में भी आता है, काफ़ी लोगों को 13-14 साल की उम्र में भी आता है, ठीक है ना? तो जिन्हें अभी हैज़, यह हो सकता है कि वो जब शादी की हो तो उस वक़्त हैज़ स्टार्ट ना हुआ हो। और हामला औरतों की इद्दत ये है कि उनका वज़्क़ हमल हो जाए, चाहे वो 1 दिन के अंदर ही डिलीवर कर दें, चाहे वो पूरे 9 महीने गुज़रें, तय हमल तक ही उनकी इद्दत होगी। जो शख़्स अल्लाह से डरे, मामले में वो सहूलत पैदा करता है, बार-बार देगा, उसको बड़ा अजर देगा बेशक। उनको ज़माने इद्दत में उस जगह रखो जहाँ तुम रहते हो। जैसी कुछ भी जगह तुम्हें मयस्सर हो और इन्हें तंग करने के लिए उनको ना सताओ। इतना तंग करो कि खुद ही तंग आके घर छोड़ जाएँ। अगर वो हामला हो, तो उन पर उस वक़्त तक खर्च करते रहो जब तक उनका वज़्क़ हमल ना हो जाए। फिर अगर वो तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाएँ तो उनकी उजरत उन्हें दो और भले तरीके से उजरत का मामला बाहिमी गुफ्त शनीद से तय कर लो। लेकिन अगर तुमने उजरत तय करने में एक-दूसरे को तंग किया, तो बच्चे को कोई और औरत दूध पिला लेगी। यानी औरत कहे या मर्द कहे नहीं मैंने नहीं पिलाना, या औरत कहे कि नहीं मैं पिलाऊँगी और मुझे जाने दो, मुझे पैसे दो, ये के मामले में तंग करना शुरू कर दिया और औरत मर्द को। तो यहाँ ये अल्लाह ताला ये बात फरमा रहे हैं। खुशहाल आदमी अपनी खुशहाली के मुताबिक नफ़क़ा दे और जिसको रिज़्क़ कम दिया उसी माल में से खर्च करे जो अल्लाह ने उसे दिया है। अल्लाह ने जिसको जितना कुछ दिया है, उससे ज़्यादा का वो उसे मुकल्लिफ़ नहीं करता। जिसको कम दिया वो अपने लिहाज़ से खर्च करेगा, जिसको ज़्यादा दिया उसी के लिहाज़ से खर्च करेगा। बईद नहीं कि अल्लाह तंगदस्ती के बाद फ़राग़दस्ती भी अता फ़रमा दे। कितनी ही बस्तियाँ यहाँ पे वो का मामला ख़त्म हुआ। कितनी ही बस्तियाँ हैं जिन्होंने अपने रब उसके रसूलों के हुक्म से सताबी की तो हमने उनसे सख्त मुआज़बा किया और उनको बुरी तरह सज़ा दी। उन्होंने अपने किया का मज़ा चख लिया और उनका अंजाम कार घाटा ही घाटा है। अल्लाह ने आखिरत में इनके लिए सख्त अज़ाब मुहैया कर रखा है। बस अल्लाह से डरो ए साहिब अक़ल लोगों जो ईमान अल्लाह ने अपने आप से डरने का हुक्म दिया है। तो कितना ज़्यादा इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए। अल्लाह ने तुम्हारी तरफ एक नसीहत नाज़िल कर दी, एक ऐसा रसूल जो तुमको अल्लाह की साफ-साफ हिदायत देने वाली आयत सुनाता है ताकि ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को तारीकियों से निकाल कर रोशनी में लेकर आए। जो कोई अल्लाह पे ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये लोग इनमें हमेशा-हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने ऐसे शख्स के लिए बेहतरीन रिज़्क़ रखा है। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और ज़मीन की कसम से भी उन्हीं के मानिंद। यानी 7 आसमान है तो हो सकता है कि 7 ज़मीनें भी, मतलब इसका मतलब ये है कि हो सकता है उससे ज़्यादा भी हों। ये फैक्ट है कि अल्लाह ताला ने ज़मीनें और अब साइंसदान मालूम भी करें, एक ज़मीन तो दरियाफ़्त हो ही गई है। तो ये ज़मीनें हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं और कहा जाता है कि हो सकता है इनमें लोग भी रहते हों या कोई और ख़ल्क़त भी रहती है उसके अंदर। इनके दरमियान हुक्म हासिल होता रहता है। ये बात तुम्हें इसलिए बताई जा रही है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है और ये कि अल्लाह का इल्म हर चीज़ पर मुहीत है, हर चीज़ पर छाया हुआ है परवरदिगार का। मैंने कोई छोड़ क्या सूरत? नहीं। पूरी सूरत हाँ हाँ, पूरी पढ़ी है आपने। मैंने वो सूरह एक और भी थी ना, वो कौन-सी थी वो? बीच में आपने एक हुजरत तक सूरह था बट आपने पढ़ दिया। अच्छा, हाँ हाँ। एक और थी ना, याद नहीं आ रहा वो कौन-सी थी जो याद नहीं आ रहा मुझे। तो मेरा वो आपने जिस बाद में पढ़ दी थी दोबारा, वो सूरत अल-हुजरात थी जो आपने छोड़ी थी, हाँ, लेकिन आपने नहीं, छोड़ी वो नहीं, थी। पढ़ वो दी नहीं, थी। वो नहीं, इसी के अंदर ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो औरत को अपने ऊपर वो हराम कर लिया था, वो वाली कौन-सी थी? मुझे नाम याद नहीं आ रहा, ज़हन से निकल गई मेरी। मुझे लग रहा है वो भी इसी में थी, नहीं? अच्छा शायद मैंने दूसरी होगी फिर, मुम्तहना थी या कुछ और थी शायद। तहरीम, सूरह तहरीम इसमें नहीं है? सूरह तहरीम हमने नहीं पढ़ा अभी, अभी हमने सूरह तलाक पढ़ा है। नहीं, तहरीम आगे है। नहीं, बाद है, तलाक हाँ, के नेक्स्ट मतलब है, बाद। नेक्स्ट अच्छा, है इसके बाद। नेक्स्ट। अच्छा से सॉरी, अगली असल में ये जिल्द खत्म सूरत है। नहीं, नहीं, ये जिल्द असल में खत्म हो गई है ना, तो अभी हाँ, 28वां पारा खत्म नहीं हुआ इसका मतलब है। नहीं 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 हुआ है, हुआ अभी। लास्ट सूरह है। अभी हाँ, हाँ, वही मुझे यही तो मैं थोड़ी-सी वो हो गई। अभी हम कौन सी पढ़ रहे हैं हुमैरा, अस्सलाम वालेकुम? अभी हम लोग तलाक। ने ये सूरत
तलाक ही है। फिनिश किया है। अच्छा, तो कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? तगाबुन। नहीं हाँ तगाबुन फिनिश कर दे रही है। तहरीम। अच्छा, मेरे पास मैसेज इस जेल के अंदर ही है। हाँ, तहरीम मैसेज में इसको खत्म कर लो खत्म इसको, थोड़ी सी है हाँ ये। जी, कर लें जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह तहरीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्दात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्यों उस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो? वाला और रहम करने वाला। क्या हुआ था कि इसके बाद तो मेरा बाजी आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्लियर कट रही है। आवाज नहीं आ रही बाजी आपकी। आवाज मेरा नहीं आ आपने रही है शुरू किया मेरा। है ना, बस या अय्युहन नबी के बाद कोई आवाज नहीं आई है। आवाज आ रही है? हाँ, नहीं, मेरी आवाज नहीं आई, कुछ जी नहीं आ आई। रही है, आपने अभी आ अब आ रही है। रही है। अब आ अच्छी। रही है। आपने हाँ, पूछे तो आज। सही। वो थोड़ा सा कनेक्शन मुझे लग रहा है यहाँ पे खराब हो रहा है, पता नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि वो नबी सल्लम ने वो शहद जो अपने ऊपर उन्होंने हफ्सा थी, हज़रत आयशा थी, शायद नाम ज्यादा मेंशन नहीं और करने भी नहीं चाहिए कि वो दो जो थी नबी सल्लम की जो थी, वो कहेंगे ज्यादा ज्यादा ज़ाहिर है वो सोगने थी आपस में। तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लम ज्यादा वहां जाने लगे ना, तो उन्होंने मिलके एका किया कि हम जब नबी हमारे पास आएंगे तो हम उनसे ये कहेंगे कि आपके मुंह से जो है ना मगाफिर की बू आती है। वो मगाफिर जो है एक किस्म का जो फ्लावर है, उसकी खुशबू ऐसी होती होगी, और नबी सल्लम को जो तो बू से सख्त नफरत थी। तो जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए तो उन्होंने इस तरह दोनों ज़ाहिर है जब 2-3 लोग कहेंगे तो फिर वो ज़ाहिर है इंसान उस पे यकीन कर लेगा। तो जब इस तरह की बात हुई और जब बोला गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो नबी सल्लम ने ना वो शायद खाना ही बंद कर दिया कि मुँह से स्मेल आती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अल्लाह ताला उनको तंबीह कर रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये बात कही जा रही है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी हलाल चीज़ को हराम नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है। तो नबी तुम क्यों उस चीज़ को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो? यानी बीवी ने कहा था ना, तो इसलिए जो है आपने उसको वो कर दिया। अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। और यहाँ पे अल्लाह खुद कह रहा है कि ज़ाहिर है कि आपको नहीं पता था कि इस तरह का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने आपको माफ़ किया और रहम फरमाया। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए, क्योंकि नबी जिस मकाम पर होते हैं ना, ज़रा-सी भी कोताही जो होती है, सारे उम्मत के लिए वो बन जाती है, कि वो नमूना बन जाती है। अब देखिए कि जैसे हज़रत हम याकूब अलैहिस्सलाम का पढ़ा कि हमने ना इसराइल ने अपने ऊपर हराम कर ली थी। तो क्या किया यहूदियों ने भी उसको अपने ऊपर हराम कर लिया था क्या कि ऊँट का गोश्त था या क्या था, उन्होंने अपने ऊपर वो कर लिया था कि शायद बीमारी की वजह से या किसी वजह से। तो यहूदियों ने उसको शरीयत बना लिया, उसको अपने ऊपर हराम कर लिया। तो यहाँ अगर प्रॉफिट कोई इस तरह का काम करेंगे तो बहुत ही नाज़ुक मामला होता है, तो इसीलिए अल्लाह पहली जगह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह कर रहे हैं। और अपनी कस्मों की पाबंदी से निकाह तरीका मुकर्रर कर दिया। अल्लाह ताला ने तरीका भी अगर कसम खा लें तो उसका कफ़ारा भी अल्लाह ने बताया हुआ है कि 10 मिस्किनों को खाना खिलाना या 3 रोज़े रखना है। तो अल्लाह तुम्हारा मौला और वही अलीम व हकीम है। और ये मामला भी काबिल तवज्जो है कि नबी ने एक बात अपनी एक बीवी से राज़ में कही थी, फिर जब उस बीवी ने किसी और पर वो राज़ ज़ाहिर कर दिया, अल्लाह ने नबी को इस इफ़शाए राज़ की इत्तला दे दी, तो नबी ने इस पर किसी हद तक उस बीवी को खबरदार किया और किसी हद तक इससे दरगुज़र किया। फिर जब नबी ने उसे इस इफ़शाए राज़ की ये बात बताई, तो उसने पूछा, आपको इसकी किसने खबर दी? नबी ने कहा, मुझे उसने खबर दी जो सब कुछ जानता और खूब बाखबर है। एक तो देखिए अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली के अंदर ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा रहे हैं। दूसरी एक बात ये कि देखिए कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि अगर शौहर आपसे कोई बात करे, तो उस बात को जो है वो आगे ना पहुँचाएँ। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मामला तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक जो है वाइफ़ से कोई बात की होगी मोमिनीन से, तो उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने दूसरी अपनी सोकन को, ठीक है ना, उनको वो बात उन तक पहुँचा दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता चल गई और वो वैसे भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बता दी। तो वो ये कहेंगे कि आप मतलब ये तो हम दोनों के दरमियान था, आप तक कैसे पहुँची? तो उन्होंने कहा कि मुझे उसने बताया जो सब कुछ जानता है, जो दिलों के राज़ तक जानता है। तो यहाँ पे वो बात बता रहे हैं। अब वो जो जिन जिन दोनों ने ये काम किया था, तो अल्लाह ताला जो जो उम्महातुल मोमिनीन थी,
تو اللہ تعالیٰ اب یہاں ان کو اللہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارا بہتر ہے، کیونکہ تم نے راز کھولے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہتا۔ نبی کی بات، ایک عام آدمی کو ایک دوسرے کا راز مطلب رکھنا چاہیے، وہ تو پھر نبی تھے، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بات کو کرنے سے نہیں شرماتا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ نبی کی بیویاں ہوں، چاہے وہ نبی کے گھر کا کوئی بھی فرد ہو، اگر وہ بھی غلطی کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ ضرور کرے گا۔ اور یہ تنبیہ اللہ نے اس لیے کی کہ پورے دنیا کے لیے ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر سے یا اللہ تعالیٰ کے علم سے جو ہے وہ کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ سے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہو یا باکرہ، یعنی کہ ان کی شادی ہوئی بھی ہو یا طلاق یافتہ ہو، بیوہ ہو یا پھر کنواری ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب کتنا سخت اللہ تعالیٰ یہاں پہ الفاظ اختیار کر رہے ہیں کہ نبی کی بیوی ہو کے تمہیں جو ہے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہاں بھی ظاہر کمزوری تھی، آپ بار میں یہی بات بتا رہی ہوں کہ ان کی تربیت ہو رہی تھی، اور ظاہر وہ نئی نئی چیزیں ظاہر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تھے، تو یہ ایٹیکیٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی اور تمام اس کے ذریعے سے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے ہیں یہاں پر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تنخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے جو کہ حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پتھر سے انسان تو ہوں گے ہی ہوں گے، پتھر کون ہوں گے؟ یہ یعنی کہا جاتا ہے کہ وہی بت ہوں گے جن کو یہ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے جو ہے اور آگ جو ہے بھڑکے گی، اور جو حکم بھی دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ آج ایک کافروں آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسے ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ ہماری برائیاں تم سے دور کر دے۔ خالص توبہ سے کیا مراد ہے؟ نصح کے مطلب عربی زبان میں خلوص اور خیرخواہی کے ہیں۔ خالص شہد کو اسل ناسے کہتے ہیں جس کو موم اور دوسری علائشوں سے پاک کر دیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایسی خالص توبہ کرے جس میں ریا اور نفاق کا شائبہ تک نہ ہو، یا یہ کہ آدمی خود اپنے نفس ساتھ خیر خواہی کرے اور گناہ سے توبہ کر کے اپنے آپ کو بد انجامی سے بچا لے، یا یہ کہ گناہ سے اس کے دل میں جو شگاف پڑ گیا ہے توبہ کے ذریعے سے اس کی اصلاح کر دے، یا یہ کہ توبہ کر کے وہ اپنی زندگی کو اتنا سنوار لے کہ دوسروں کے لیے وہ نصیحت کا موجب ہو اور اس کی مثال دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس کی طرح اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ تو ہیں توبہ نصوح کے وہ مفہومات جو اس کے لغوی معنی میں مترشی تھے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو، پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ کبھی اس فعل کا ارتکاب نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عمر نے کیا اس کی تعریف کی ہے کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو درکنار اس کے ارتکاب کا ارادہ تک نہ کرے۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ ایک بدو کو جلدی جلدی توبہ استغفار کے الفاظ زبان سے ادا کرتے سنا تو فرمایا یہ توبۃ الکذابین ہے۔ اس نے پوچھا یہ پھر صحیح توبہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے ساتھ 6 چیزیں ہونی چاہیے: جو کچھ ہو چکا اس پر نادم ہو، اپنے جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کر، جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کر، جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگ، آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے جس طرح تو نے اب تک اسے معصیت کا، یہ نافرمانی کا خوگر بنائے رکھا، اور اس کی طاعت کی تلخی کا مزہ چکھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گھپا دے جس طرح تو نے اس کو اپنی نافرمانیوں سے اس کو مزہ کرواتا رہا۔ تیسرے اس میں یہ کہ ایک اول یہ کہ توبہ در حقیقت کسی معصیت پر اس لیے نادم ہونا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہے، ورنہ کسی گناہ سے اس لیے پرہیز کر لینا کہ وہ مثلاً صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا کسی بدنامی کا یا مالی نقصان کا موجب ہے، توبہ کی تعریف میں نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہ جس وقت آدمی کو احساس ہو جائے کہ اس سے اللہ کی نافرمانی ہو اسی وقت اسے توبہ کرنی چاہیے، اور جس شکل میں بھی ممکن ہو بلا تاخیر اس کی تصدیق کر دینی چاہیے، اسے ٹالنا مناسب نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ توبہ کر کے بار بار اسے توڑتے چلے جانا اور توبہ کو کھیل بنا لینا اور اسی گناہ کو بار بار اعادہ کرنا جسے توبہ کی گئی ہو، توبہ کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ توبہ کی اصل روح گناہ پہ شرمساری ہے، اور بار بار کی توبہ شکنی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شرمساری موجود نہیں۔ چوتھے یہ کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر کے یہ عزم کر چکا ہو کہ پھر اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا، اس سے اگر بشری کمزوری کی بنا پر اس گناہ کا اعادہ ہو جائے تو پچھلا گناہ تازہ نہ ہوگا، البتہ اسے بعد والے گناہ پر پھر توبہ کرنی چاہیے
اور زیادہ سختی کے ساتھ عزم کرنا چاہیے کہ آئندہ وہ توبہ شکنی کا مرتکب نہ ہو۔ 5 چیز یہ کہ ہر مرتبہ جب نافرمانی یاد آئے توبہ کی تجدید کرنا لازم نہیں، لیکن اگر اس کا نفس اپنی سابق گناہ گارانہ زندگی کی یاد سے لطف لے رہا ہو تو بار بار توبہ کرنی چاہیے، یہاں تک کہ گناہوں کی یاد اس کے لیے لذت کے بجائے شرمساری کی موجب بن جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو فرض کریں ایک شخص وہ شراب چھوڑنا چاہتا ہے، بہت چاہتا ہے اس سے شراب، لیکن یہ کہ اس کی لت ایسی پڑ گئی ہے، لیکن وہ چھوڑتا ہے، لیکن پھر اس کو طلب ہونے لگتی ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے، ایک میں بات بتا رہی ہوں، تو جب تک وہ اس کو چھوڑ نہیں دے گا، ظاہر سی بات ہے اللہ یہی مطلب ہے نا کہ اللہ انسان کی صحیح دیکھے گا کہ وہ اس میں فرمنس کتنی ہے، اس میں کوشش کرنے کی وہ کتنی ہے۔ وہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان سے چھوڑے نہیں جا رہے ہوتے، لیکن انسان جب پکا ارادہ کر لے تو ایک نہ ایک دن کسی شخص کی بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی عادت ہو، کسی شخص کی بہت برائیاں کرنے کی عادت ہو سکتا ہے اس سے آہستہ ایک دم چیزیں نہیں، جب انسان یوزڈ ہو جاتا ہے کسی چیز کا تو اس کی ہیبٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے، نیک چیزوں کو ڈیولپ کرنے کا ٹائم لگتا ہے۔ تو اسی لیے انسان کو فرم ہو کے کہ مجھے اس چیز سے چھٹکارا پانا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی صحیح دیکھے گا کہ ہاں اس نے کوشش کی، اس نے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اور پھر انسان کامیاب بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو کامیابی بھی دیتا ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسے جنتوں میں داخل فرما دے جن کی نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، آمین۔ اے نبی، کفار و منافقین سے جہاد کرو، ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم میں وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال بطور مثال پیش کرتا ہے۔ یہ کتنے اچھے نبی تھے آپ دیکھیں، لیکن ان کی بیویاں کیسی تھیں؟ نافرمان۔ اتنے اچھے شوہروں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جو ہے اتنی ناشکری تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کا دین پسند کر لیا، بتوں کا مطلب انہوں نے جو ہے اپنے شوہروں کے ساتھ بے وفائی کی ایک طریقے سے، کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جو تھی وہ ایمان لے کے نہیں آئی۔ تو وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجت میں تھی، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی، اور وہ اللہ کے ان کے کچھ بھی کام نہ آیا، پروفٹ ہونا ان کے کسی کام نہ آیا۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جاننے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جب کسی نے دعا کی ہے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اس کے عمل سے بچا لے۔ یعنی دیکھیں اب وہ جو ایک خاتون تھی، مطلب عورت تھی، کتنی چیزوں کو اس نے ٹھکرایا، دنیا کی ہر چیز کو، کتنا بڑا عالیشان اس کا محل تھا اور کسی چیز کی اس کو کمی نہیں تھی، لیکن جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو پھر جو اس پہ سختیاں ہوئی، اس کی مصیبت اس کے اوپر آئی ہے، اور اس نے جو ہے فرعون نے جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی، مطلب جو ظلم کی کوئی حد ہوتی ہے نا وہ نہیں چھوڑی، اور آخر کار جو ہے میں نے بس آپ کو بتایا تھا کہ میں اتنا ظلم اس نے کیا کہ آخری مطلب وہ چہرے پہ ان کی مسکراہٹ رہتی تھی، اتنے تک بھی وہ چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، یعنی فرشتے آ کے جو تھے نا ان کو کام ڈاؤن کرتے تھے۔ آپ یہ بتائیں تکلیف کے اندر، تو وہ دیکھ کے تھا اور جلتا تھا اور حسد کرتا تھا۔ اس کے بعد جو اس کا بس نہیں چلا تو ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا، اس نے جو ایک بوق اٹھا کے جو ہے نا ان کے جسم پہ پھینک دیا، اور اس وقت پھر ان کی روح نکلی مسکراتے ہوئے، ان کو جو جنت میں گھر دکھا دیا گیا تھا ان کا، جس کی انہوں نے دعا کی تھی۔ تو یہ تھا ان کا ایمان۔ دیکھیں جب وہ ایمان لائیے تو ظاہر پہ اللہ کیوں نہ ان کو اپنا گھر دکھا دے اپنے پاس، اپنے عرش کے نیچے، اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، یعنی مریم علیہ السلام کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اپنے رب کے ارشادات تصدیق کی، اطاعت گزار لوگوں میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک لوگوں کا اجر نہیں جانے دیتا۔ یہ تھے وہ امان، یہ تھے ان کے وہ عمل، تو ظاہر ان کو تو پھر جنتیں، جو سابقون والی جنتیں ہیں تو پھر کیوں نہیں ملیں گی؟ کیسے ان کے جو ایمان تھے جو ہلنے والے ہی نہیں تھے جو، تو یہ ہوتا اصل میں ایمان۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی وہ اللہ تعالیٰ ایمان ڈالے، اور اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، اپنے راستے پہ چلنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم جزاک اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا کلاس بجے شروع ہو رہی، 4 بجے شروع ہو رہی کلاس؟ 4:15 بجے۔ کل بھی ہے نا کلاس؟ ہاں کل بھی سے ٹائم دیتے ہیں انشاءاللہ، کل بھی۔ ہاں صحیح، میں سن نہ سکی، ایکچولی بیٹی گر گئی تھی، ڈاکٹر کے لے کے گئی تھی، ابھی آدھے گھنٹے ہو گئے آئی ہوں۔ ہاں اس صحیح کی ٹھیک ہے۔
اللہ کا شکر ہے، ہاں دونوں گھٹنے چھل گئے زور سے. او تو میں اللہ کہا کہیں رحم ایسا نہ ہو کوئی ڈاکٹر نہیں ملتا. الحمدللہ بچت ہوئی. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اللہ کا شکر ٹیٹنس کے انجیکشن ہوتا ہے میں لگا لوں، کیونکہ نہیں لگا ہوا ہے کوئی مسئلہ نہیں. 10 ایئرس کا ہوتا ہے نا الحمدللہ. تو اللہ چلیں تعالیٰ شکر. خیر صحت دے تندرستی دے اللہ جی تعالیٰ. اللہ آمین ثم آمین. آمین. میں دکھاتے نا روزہ رکھا. جی ہاں، اسکول میں گر گئی تھی. چلو اوکے ہمیرا انشاءاللہ کل اوکے جوائن پھر کرتی ہوں. 29 پارہ ہوگا نا. انشاءاللہ اوکے جزاک اللہ انشاءاللہ. ہمیرا. اوکے اوکے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک السلام اللہ خیر. علیکم. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام.